اب انشاءاللہ آج سے سورہ یاسین کا آغاز ہوگا۔ یہ مکی صورت ہے اور اس میں تقریباً 83 آیات ہیں، اور سورہ یاسین وہ سورہ ہے کہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا دل عطا فرمایا، دل بیان فرمایا کہ قرآن کا قلب ہے، دل ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو بہت ہی مبارک صورت ہے اور بہت ہی بابرکت ہے، اور اس میں بہت نفیس مضامین ہیں۔ اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ مکی صورتیں وہ ہوتی ہیں جو ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئیں، اور ان میں اکثر وہی مضامین ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی توحید پر، رسالت پر، آسمانی کتابوں کی تصدیق پر اور بروز قیامت اٹھائے جانے والے مضامین پر مشتمل ہوتی ہیں، کیونکہ اس زمانے میں یہ کفار مکے کے اندر کفار کے سامنے آیات نازل ہو رہی تھیں، اور اس وقت ضرورت تھی عقائد کی اصلاح کی، لہذا زیادہ تر مکی آیات کے اندر عقائد اسلامی بنیادی عقید وضاحت کے ساتھ بیان کیے گئے، اور باطل عقائد کا شدت کے ساتھ بدلائل رد کیا گیا، دلیلوں کے ساتھ، تاکہ سامنے والا ساکت اور مبہوت ہو جائے اور اس کے لیے ہدایت کا حصول انتہائی آسان ہو جائے۔ کیونکہ جب انسان لاجواب ہو جاتا ہے، جس موقف پر وہ قائم ہے اس کے اوپر دلیل فراہم نہیں کر پاتا، ثبوت فراہم نہیں کر پاتا، اس کو اپنے بیان کردہ دلائل ہلکے محسوس ہوتے ہیں، سامنے والے کے وزنی اور درست محسوس ہوتے ہیں، تو وہ ہدایت کی طرف آ جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات وہ انادن، بغضن، حسدن قبول نہیں کرتا اور اپنے غلط موقف پر ڈٹا رہتا ہے، لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں، ان صورتوں میں جو مکی ہیں، ان تمام مضامین کو ذکر کر دیا، دلائل کو جمع فرما دیا، تاکہ قیامت تک ہدایت حاصل کرنا آسان ہو جائے۔ تو آج اس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین۔ آپ کو معلوم ہے کہ صورتوں کے شروع میں ایسے حروف جن کے کوئی معانی نہیں ذکر کیے گئے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے یا اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عطا سے بہتر جانتے ہیں، انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ تو بس ہم ان کو پڑھیں گے، ان کی برکت و ثواب حاصل ہوگا، لیکن ان کے معنی کی تعیین نہیں کریں گے۔ والقرآن الحکیم، اور حکمت والے قرآن کی قسم، واو یہاں پہ قسمیہ ہے، حکمت والے قرآن کی قسم۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ قسم کا مطلب ہوتا ہے کسی محترم شے کا ذکر کر کے اپنی بات کو پختہ کرنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے کسی چیز کے ذکر کی حاجت نہیں ہے، اس کی تو ہر بات پختہ ہے، لیکن عربوں کے رواج اور اسلوب کے موافق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام بیان فرمایا اور قرآن حکیم کی قسم یاد فرمائی۔ انک لمن المرسلین، بے شک آپ، یعنی اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ ضرور مرسلین میں سے ہیں، یعنی رسول ہیں، علی صراط مستقیم، سیدھی راہ پر بھیجے گئے ہیں، یعنی مرسلین علی صراط مستقیم، کہ بے شک آپ ضرور سیدھی راہ پر بھیجے گئے ہیں، سیدھے راستے پر آپ کو بھیجا گیا ہے۔ گویا کہ اسلام کا راستہ سیدھا راستہ ہے، سیدھے راستے سے مراد وہ راستہ جو منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے، بھٹکاتا نہیں ہے، اور ٹیڑھا میڑھا اور غلط راستہ وہ ہوتا ہے جو منزل مقصود سے کسی اور جانب لے جاتا ہے۔ سیدھا راستہ سے مراد وہ راستہ جو ٹھیک منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے، اور منزل مقصود تک اسلام پہنچائے گا۔ ہماری منزل اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اس کے قرب ہے، اور اس کی رضا کی برکت سے جنت کا حصول ہے، اور اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جو ہمیں یہ تمام چیزیں دلوائے گا۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن جو ہے یہ عزت والے، مہربان، رحم والے کا اتارا ہوا ہے، نازل کردہ ہے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن کے ذریعے ایک ایسی قوم کو ڈرائیں کہ جن کے آباء و اجداد نہیں ڈرائے گئے تھے، فَهُمْ غَافِلُونَ، تو وہ غفلت اختیار کرنے والے ہیں۔ تو یہ کفار اور کفار قریش جو تھے، یہ مشرکین مکہ جو تھے، ان کے اندر کوئی رسول مبعوث نہیں ہوئے تھے، بنی اسرائیل کے اندر رسول آتے رہے تھے، ان کے پاس رسول نہیں آئے تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تاکہ میں آپ کو ایک ایسی قوم میں مبعوث فرمائے کہ جن کے آباء و اجداد کو ڈرانے کے لیے کوئی نبی تشریف نہیں لائے تھے۔ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، بے شک ان میں اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے،
ثابت ہو چکے سے مراد یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جو عذاب مقرر کیا ہے وہ ان کے اوپر مقرر ہو چکا، ان کے لیے ثابت ہو چکا، ان کی شامت اعمال اور ان کے برے کردار کی بنا پر کہ جب انہوں نے ہدایت کے اسباب تمام کے تمام ٹھکرا دیے، ان سے نفع حاصل نہیں کیا، تو پھر جو اللہ نے ان کے لیے عذاب مقرر کر رکھا ہے گویا کہ وہ ان کے لیے نافذ اور ثابت ہو گیا۔ فہم لا یؤمنون، تو یہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم کو خبر دے دی گئی کہ اب یہ کفار ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان کے دلوں پہ گویا کہ مہر لگ گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ مستقبل کے حال بہتر جانتا تھا کہ اب یہ اللہ کی تائید غیبی سے بالکل محروم ہو چکے ہیں، اور اب یہ نفس و شیطان کے بالکل قابو میں آ چکے ہیں اور کبھی ان کو ہدایت نہیں ملے گی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی۔ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، بے شک ہم نے بنا دیا ان کی گردنوں میں طوق، فہی الی الاذقان، پس وہ ان کی تھوڑیوں تک ہے، فہم مقمحون، تو یہ اوپر کو منہ اٹھائے رہ گئے ہیں۔ یہ ایک مثال کے ذریعے بات سمجھائی کہ جیسے اگر ایک بہت ہی موٹا ایسا لوہے کا حلقہ بنا کر اور وہ گلے کے اندر پہنا دیا جائے کہ اب سر ہی نہ جھکے اور پھر انسان ادھر ادھر نہ دیکھ سکے، تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب ہم نے ان کو ہدایت کے اسباب مہیا فرمائے اور انہوں نے تمام اسباب ہدایت کو اپنی کم ہمتی کی بنا پر، بدبختی کی بنا پر نظر انداز کر دیا، تو پھر ہم نے بھی ان کے دلوں کو ایسا کر دیا کہ جیسے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے گئے ہوں، کہ جیسے طوق والا آدمی نیچے نہیں دیکھ سکتا، اس طرح یہ حق کو اب نہیں دیکھ سکتے، بس جیسے سامنے دیکھ رہے ہیں بس وہ دیکھ رہے ہیں۔ ان کو حق دیکھنا، اس کے دلائل پر غور و تفکر کرنا، ان کے دلائل کی صحت کو جاننا اور درست دلیل کو اختیار کر کے اپنے عقائد کی اصلاح کرنا، اب اس کی توفیق حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، اور بنا دیا ہے ہم نے ان کے آگے ایک دیوار، وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار، وَأَغْشَيْنَاهُمْ، تو ڈھانپ لیا ہے اس نے انہیں اوپر سے، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، تو انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا ہے۔ یہ دراصل ابو جہل اور اس کے ولید بن مغیرہ اور ایک اور شخص تھا، یہ تین دوست تھے جو بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے پایا، تو ابو جہل نے کہا کہ میں جاتا ہوں اور معاذ اللہ آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دوں گا جب یہ نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ تو یہ وہاں پر گیا اور جب وہاں پہنچا تو اس کو پتھر یہ لے کر گیا، بہت بڑا پتھر، وہاں پہ پہنچا تو اس کے ہاتھ اس پتھر پہ چپٹ گئے اور یہ چپک گیا، یعنی یہ چاہتا تھا کہ پتھر مارے لیکن وہ ہٹتے ہی نہیں تھے، تو یہ اسی کشمکش کے عالم میں اب یہ نماز پڑھ رہے نبی کریم، یہ پتھر مارنے کے موڈ میں ہے لیکن ہاتھ ہی اس کے جدا نہیں ہو رہے، تو آخر کافی دیر کوشش کر کے یہ مایوس واپس آ گیا اور اس نے کہا کہ بھئی میں تو وہاں پہ گیا تھا لیکن میرے تو ہاتھ ہی کام نہیں کر رہے ہیں۔ تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ تم تو بالکل ہی بیوقوف آدمی ہو، میں دیکھو یہ کام کر کے آتا ہوں۔ اب وہ اس پتھر کو اٹھا کر لے کر گیا، جب وہاں پہنچا تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے وہ نابینا ہو گیا، یعنی اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا، آواز بس ہلکی ہلکی سنائی دیتی تھی، آنکھیں بالکل اندھی ہو گئیں اور وہ بڑا پریشان، اور اسی پریشانی کے عالم میں ٹٹولتا ہوا واپس آیا تو ابو جہل وغیرہ نے اس کو جھنجھوڑا، بھائی کیا ہو گیا تمہیں، کیا یہ نظر نہیں آ رہا؟ تو اس نے بتایا کہ نہیں مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کو دکھائی دینے لگا تو وہ بھی گھبرا گیا۔ پھر تیسرے شخص نے کہا کہ میں کچھ کام کر کے آتا ہوں، پھر اس نے پتھر اٹھایا تیسرے والے نے اور وہاں پہنچا، لیکن تھوڑی دیر بعد ہی بھاگتا ہوا واپس آیا اور اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے ایک بہت بڑے سانڈ کو وہاں پر دیکھا کہ اگر میں، یعنی بیل کو دیکھا کہ اگر میں وہاں پر رہتا تو شاید وہ مجھے کھا ہی جاتا، اتنے بڑے بڑے اس کے دانت تھے، تو میں ڈر کر واپس آ گیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے اقدامات تھے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے مکے کے اندر جہاں پر تمام لوگ آپ کے دشمن، تمام سے مراد تمام کفار جو تھے وہ آپ کے جانی دشمن تھے لیکن آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے، اس لیے یہ حفاظت فرمانے والی ذات ہمارے رب کریم کی تھی۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور برابر ہے ان پر کہ کیا آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ پہلے بھی مضمون سورہ بقرہ میں گزرا ہے، یعنی اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس میں تسلی دی گئی ہے نبی کریم کو کہ آپ انہیں چاہے ڈر سنائیں چاہے آپ ڈر نہ سنائیں، ان پر بدبختی اتنی مسلط ہو چکی ہے کہ اب ان پر کوئی بات اثر نہیں کرے گی اور یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، محض آپ انہی کو ڈر سنا سکتے ہیں کہ جو نصیحت کی پیروی کریں، ان نصیحت کو قبول کریں
اور اللہ تعالیٰ کو رحمان کو بغیر دیکھے اس سے ڈریں۔ گویا کہ یہ سمجھایا گیا کہ آپ ان لوگوں کو آپ کا ڈر نفع بخش رہے گا، وہ لوگ آپ کے اس ڈر کو قبول کریں گے۔ دو ان کی صفات بیان کی، نمبر ایک کہ جو نصیحت پر چلتے ہیں، نصیحت کو قبول کرتے ہیں، اور نمبر دو جو بغیر دیکھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ جب آپ ان کے سامنے نصیحت بیان کریں گے تو ضرور وہ قبول کریں گے اور آپ کے ڈر کو قبول کر کے اپنی مزید اصلاح کریں گے۔ اور جو ایسا کر لے گا تو فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، مغفرۃ واجر کریم، تو آپ بشارت دیجئے اس کو مغفرت اور اجر کریم کی، کرم والے، بہترین عزت والے اجر کی آپ اسے بشارت عطا فرمائیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو نصیحت پر عمل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرے اور اس کی برکت سے نیکیوں پہ استقامت اور گناہوں سے دوری حاصل کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بڑا انعام بھی تیار کر رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی بخشش بھی فرمائے گا۔ انا نحن نحیی الموتى، بے شک ہم زندہ کریں گے مردوں کو، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو انہوں نے نشانیاں پیچھے چھوڑ دیں، یہ سب چیزیں ہم لکھ رہے ہیں، یعنی جو بھی عمل کیے اور جو کریں گے وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ رہا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز ہم نے شمار کر رکھی ہے ایک ظاہر کر دینے والی کتاب میں، یعنی لوح محفوظ میں تمام کے تمام ان کی حرکات پہلے سے اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے مستقبل پہ نگاہ فرمائی کہ کیا کیا کریں گے، اور جو وہ کرتے ہوئے نظر آئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سب کا سب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، لہٰذا ان جو بھی کام کریں گے وہ اللہ تعالیٰ پر مخفی اور پوشیدہ نہیں رہ سکتا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور ان سے نشانیاں بیان کیجئے اصحاب قریہ یعنی بستی والوں کی، جو انطاقیہ ایک بستی تھی۔ اس کا پہلے ایک مختصر سا واقعہ سماعت فرما لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دو صحابی جو اس زمانے میں حواری کہلاتے تھے، ایک صادق ایک صدوق، ان کے نام اور بھی نام ذکر کیے گئے ہیں، صادق صدوق زیادہ مشہور روایت ہے، حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ان دونوں کا یہی نام ذکر کیا گیا ہے۔ انہیں انطاقیہ شہر میں بھیجا تبلیغ دین کی غرض سے۔ جب یہ اس شہر میں داخل ہوئے تو وہاں پر ایک شخص کو بکریاں چراتے ہوئے پایا، ان کا نام معلوم کیا تو انہوں نے بتایا میرا نام حبیب نجار ہے۔ انہوں نے ان کو تبلیغ کی اور کہا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لے کر آئے اور یہ بت پرستی وغیرہ جو باطل جو بھی آپ کام کرتے ہیں بت پرستی ہے اور غلط کام اس کو چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس اس کی کیا نشانی ہے؟ انہوں نے کہا نشانی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عطا سے بیماروں کو شفا دیتے ہیں، کوڑی کو صحیح کر دیتے ہیں، مادرزاد اندھا ہو پیدائشی اندھا ہو اس کو ہم صحیح کر دیتے ہیں۔ تو حبیب نجار کا ایک 2 سال سے بیمار، ایک روایت کے مطابق بیٹا تھا ایک بھتیجا تھا، 2 روایتیں آتی ہیں، تو وہ اس نے لا کے رکھا کہ اس کو آپ تندرست کیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ظاہر ہوا، جو ان حواریوں سے ظاہر ہوا، انہوں نے ہاتھ پھیرا وہ بالکل تندرست ہو گیا۔ تو حبیب نجار خوش ہوا اور وہ ایمان لے آیا۔ پھر یہ دونوں اس زمان یہ مشہور ہو گئے، پھر وہ حبیب نجار نے لوگوں کو خبر دے دی، لوگ آنے لگے، بیمار تندرست ہونے لگے اور یہ ان کا دائرہ بڑھنے لگا۔ تو اس زمانے کے بادشاہ نے پھر ان دونوں کو اپنے محل میں بلایا۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا اور اس نے کہا کہ کیا تمہارا کوئی اور معبود بھی ہے ہمارے معبودوں کے علاوہ؟ تو انہوں نے کہا بالکل ہے، جو تمہیں بھی پیدا کیا ہمیں پیدا کیا۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اس نے ان کو قید خانے میں ڈال دیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا تو آپ نے اپنے قریبی ساتھی حضرت شمعون کو بھیجا کہ آپ ان کی مدد کے لیے جائیے۔ تو شمعون وہاں پر پہنچے، آپ بھی بہت بڑے اللہ کے ولی تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاص ساتھیوں میں سے تھے، اور تو آپ نے آہستہ آہستہ بادشاہ کے دربار میں رسائی حاصل کی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ آپ بادشاہ کے بڑے منظور نظر بن گئے بڑی حکمت کے ساتھ۔ اور پھر ایک دن آپ نے پوچھا بادشاہ سے کہ یہ بتائیے کہ یہ جو 2 آدمی آئے تھے کیا واقعہ تھا؟ تو بادشاہ نے کہا کہ بھئی وہ ہمارے معبودوں کے علاوہ کسی معبود کی پوجا عبادت کرتے تھے، تو ہم نے ان کو قید خانے میں ڈال دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ کم از کم ان سے معلوم تو کرتے کہ وہ کیا چاہتے ہیں کیا کرتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، ان کو بلواتے ہیں، انہیں بلوا لیا۔ تو لہٰذا بادشاہ نے جب ان کو بلایا، ان کی بات سنی، تو انہوں نے پہلے تبلیغ دین کی، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں کلام کیا۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ اچھا تم کوئی نشانی دکھاؤ۔ تو
تو انہوں نے کہا اس کی نشانی واضح ہے کہ آپ کسی نابینا شخص کو بلائیے، ہم اس کو بینا کر دیتے ہیں۔ تو بادشاہ نے ایک نابینا شخص کو بلایا، نوجوان کو، انہوں نے ہاتھ پھیرا تو اس کی بینائی آ گئی۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا۔ بادشاہ نے کہا اچھا اگر تم پھر یہ بات ہوئی تو حضرت شمعون کو موقع ملا اور انہوں نے فوراً بادشاہ سے کہا، کیونکہ یہ تو رسائی اختیار کیے ہوئے تھے اور انہوں نے ظاہر نہیں کیا تھا کہ میں ان دو کے ساتھ ہوں، لہذا بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ دیکھو ان کے معبود نے، ان کے خدا نے تو اس نابینا کو بینائی دے دی، اب تم بھی اپنے معبودوں سے کہو کہ وہ بھی ایک نابینا کو بینائی دے تاکہ تمہاری قوت وغیرہ ظاہر ہو اور تم پیچھے نہ رہو۔ اب وہ بادشاہ مبہوت ہو گیا، اس نے کہا کہ بھئی صحیح بات یہ ہے، کچھ چھپانے والی بات ہے ہی نہیں کہ ہمارے معبودوں کے اندر یہ قوت نہیں ہے کہ وہ کسی نابینا کو بینائی دے دیں۔ تو پھر شمعون نے ان کو سمجھایا کہ اگر ایسا ہے تو تم ان کے معبود کی پھر عبادت اختیار کرو۔ تو بادشاہ نے پھر ایک کنڈیشن رکھی، اس نے کہا کہ اگر تم کسی مردہ کو زندہ کر دو تو میں ایمان لے آؤں گا۔ تو اس وقت پھر ایک دہقان تھا جس کا بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا اور 7 روز اس کے انتقال کو ہو گئے تھے اور اس کی لاش بدبو مار رہی تھی، وہ وہاں پہ لائی گئی۔ ان لوگوں نے اللہ کی عطا سے جو چاہا پڑھا، ہاتھ پھیرا، وہ نوجوان تندرست بالکل صحیح سلامت زندہ ہو گیا اور اس نے خبر دی کہ مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا تھا اور میں اس وقت پھر میں جہنم کے اندر پہنچا تو مجھے یہ حق ظاہر ہوا کہ ان کے معبود ہی حق ہے اور ان کی جو بات مانے گا وہ راہ راست پر رہے گا۔ اس نے جب یہ خبر دی اور پھر اس نے کہا کہ میں ایک نوجوان کو دیکھ رہا ہوں جو آسمان سے حسین نوجوان ہے، وہ خبر دے رہا ہے کہ تینوں سچے ہیں۔ تو بادشاہ حیران ہو، اس نے کہا کون تینوں سچے ہیں؟ تو بتایا کہ بھئی 2 یہ اور ایک یہ شمعون۔ تو پھر بادشاہ کو پتہ چلا کہ اچھا یہ شمعون بھی ان کے ساتھ ہیں۔ پھر حضرت شمعون نے بڑے پر اثر انداز میں بادشاہ کو سمجھایا تو بادشاہ اور اس کے چند ساتھی ایمان لے آئے تھے، باقی جو ان کے لوگ تھے وہ پھر بھی سرکشی پر قائم رہے اور ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ یہ مختصر سا واقعہ ہے جو یہاں بیان ہو رہا ہے، اس کو دیکھیے کہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بیان کر دیجئے بستی والوں کی ایک نشانی، ایک مثال۔ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، جب ان کے پاس رسول آئے تھے، رسول یعنی قاصد آئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے 2 ساتھی۔ اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ، جب ہم نے ان کی طرف بھیجا تھا، 2 اشخاص کو، فَكَذَّبُوهُمَا، تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا۔ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، تو ہم نے تیسرے سے ان کو قوت عطا فرمائی اور وہ حضرت شمعون تھے۔ فَقَالُوا، تو انہوں نے کہا، اِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ قالوا، انہوں نے کہا، ما انتم الا بشر مثلنا، کہ تم تو صرف ہماری مثل ہی ایک آدمی ہو۔ تو یعنی یہ دیکھیں، یعنی بزرگوں کو، بڑوں کو، محترم لوگوں کو اپنی مثل قرار دینا، یہ کفار کا طریقہ رہا کہ کفار نے کہا ہم تم پر، تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لے کر آئیں، تم تو ہماری طرح یہ آدمی ہو۔ یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری ہدایت منظور ہوتی تو پھر وہ کسی فرشتوں کو وغیرہ کو بھیجتا، تم ہم جیسے آدمی ہمیں کیا تبلیغ دین کرو گے؟ وما انزل الرحمن من شیء، اور رحمان نے کچھ نہیں اتارا، ان انتم الا تکذبون، تم تو صرف واضح طور پہ جھوٹے ہو، معاذ اللہ، اس طرح انہوں نے دعویٰ کیا۔ قالوا، تو وہ بولے، ربنا، اے ہمارے رب، یعلم، وہ بولے کہ اے ہمارے رب، یعلم انا الیکم مرسلون، جانتا ہے وہ کہ بے شک ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ قالوا ربنا، وہ بولے کہ ہمارا رب یعلم، جانتا ہے، انا، کہ بے شک ہم الیکم لمرسلون، تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہم پر تو فقط واضح طور پر چیز کا پہنچا دینا ہے۔ تو یہ دیکھیں، تبلیغ دین کرنے والے پہلے دور میں بھی ایسے ہی کہتے تھے کہ ہمارا کام منوانا نہیں ہے، ہمارا کام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو تم تک پہنچا دینا ہے، وہ ہم نے پہنچا دیا، مانتے ہو ٹھیک، نہیں مانتے تمہاری مرضی ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا، انا تطیرنا بکم، کہ بے شک ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، معاذ اللہ، انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ تمہاری نحوست طاری ہو گئی ہے۔ لئن لم تنتہوا، بے شک اگر تم نہ رکے، لنرجمنکم، تو ضرور ہم تمہیں رجم کر دیں گے، یعنی پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے۔ وَلَيَمَسَّنَّکُم مِّنَّا عَذَابٌ علیم، بے شک ہمارے ہاتھوں، بے شک ضرور چکھو گے تم ہماری طرف سے ایک درد دینے والا عذاب۔
یعنی درد دینے والا عذاب تم تک پہنچے گا، ماریں گے، پیٹیں گے، کچھ بھی کریں گے۔ قالوا انہوں نے کہا طائرکم معکم کہ تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے، ان ذکرتم کیا تم اس پر ناراض ہوتے ہو کہ تمہیں سمجھایا گیا ہے؟ یعنی انہوں نے اب جواب دیا کہ تم ہمیں منحوس کہہ رہے ہو، حالانکہ ہر شخص کی نحوست اس کے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ نحوست سے مراد برائی، کہ ہماری وجہ سے تم پہ مصیبت نازل نہیں ہو رہی، بلکہ خود تمہارے شامات اعمال کا ہی نتیجہ ہے کہ تم اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو سکتے ہو۔ ان ذکرتم کیا تم اس پر مطلب سرکشی کر رہے ہو کہ تمہیں سمجھایا گیا ہے؟ بل انتم قوم مسرفون بلکہ تم ایک حد سے بڑھنے والی قوم ہو۔ وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعى، اب دوسری طرف حضرت حبیب نجار کو جب پتہ چلا کہ یہ جو، کیونکہ تب تبلیغ عام ہونا شروع ہوئی، بادشاہ تو ایمان لایا، اس کے ساتھی ایمان لایا، جب تبلیغ عام ہونا شروع ہوئی تو یہ مکالمے شروع ہوئے تھے، اور جب وہ مارنے اور قتل کرنے کے در پہ ہو گئے تو حضرت حبیب نجار وہاں سے دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے آ کے پھر تصدیق کی۔ تو یہ ان کا ذکر ہے کہ وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعى، اور شہر کے کنارے سے، دور والے کنارے سے ایک مرد دوڑتا ہوا آیا۔ قال، اس نے کہا، یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم تم پیروی کرو رسولوں کی، یعنی جو یہ قاصدین بھیجے گئے ہیں ان کی پیروی کرو۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا، ایسوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی اجر وغیرہ طلب نہیں کرتے ہیں، وہم مہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اب ان کا یہ کہنا غضب ہو گیا، ان پہ مطلب لوگ ٹوٹ پڑے اور ان کو شہید کر دیا گیا تھا، ان کا مزار پہ انطاقیہ میں بنا۔ وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، اور مجھے کیا ہے، یعنی مجھے کیا ہوا کہ میں اس کی بندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ تو حضرت حبیب نجار نے تبلیغ دین فرمائی کہ ان کی اتباع کرو، یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، لیکن بہرحال قوم نے آپ کی بات کو نہیں مانا۔ اتخذ من دونہ آلہۃ، کیا اللہ تبارک تعالیٰ کے سوا میں اور خدا بنا لوں؟ ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون، کہ اگر رحمان میرا کچھ برا چاہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر میرا کچھ برا چاہے تو ان بتوں کی سفارش میرے کچھ کام نہ آئے اور نہ یہ مجھے بچا سکیں۔ تو یہ الزامی طور پہ ایک سوالات ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کیا پڑی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بندگی نہ کروں، میں تو اس کو عبادت کروں گا اسی کی طرف، کیونکہ مجھے پلٹنا ہے، اور کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کچھ اور خدا بنا لوں، ایسے خدا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے کچھ سزا دینا چاہے تو یہ نہ مجھے بچا سکتے ہیں نہ میری سفارش کر سکتے ہیں۔ انی اذا لفی ضلال مبین، بے شک اس وقت تو میں ضرور کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، بے شک میں ایمان لے آیا تمہارے رب کے ساتھ، فاسمعون تو میری بات کو سنو، غور سے سنو۔ قیل ادخل الجنہ، تو کہا گیا، اس سے فرمایا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا۔ یہ بیچ میں جو پورا واقعہ وہ محذوف ہے، ذکر نہیں کیا گیا، گویا کہ جب آپ نے تبلیغ دین فرمائے حبیب نجار نے تو ان کو ہلاک کر دیا گیا، یہ ہلاک سے شہید کر دیا گیا، ان لوگ ٹوٹ پڑے، آپ کو شہید کر دیا، اور پھر آپ کو داخل جنت فرمایا گیا۔ اور جب آپ داخل جنت ہو گئے تو یہ فرمایا گیا، قیلا کہا گیا، قیل ادخل الجنت، اس سے فرمایا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا۔ قالا، تو اس حبیب نجار نے کہا، یا لیت قومی یعلمون، کہ کاش میری قوم جانتی کہ اللہ نے مجھے کیسا انعام عطا فرمایا۔ تو جنت میں دخول سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کو جسمانی لحاظ سے جنت عطا فرما دی گئی تھی، کیونکہ وہ تو آخرت میں حساب و کتاب کے بعد ہی جنت دی جائے گی، بلکہ مراد یہ ہے کہ جنت کی بشارت دی گئی، جس سے کہ صحیح احادیث کریمہ میں ہے کہ جب انسان کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو فرشتے جنت کی کھڑکی کھول دیتے ہیں اور اس کو ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے باقاعدہ، اور کہا جاتا ہے کہ اگر تو اللہ کی نافرمانی کرتا تو کبھی یہ مقام نہ پاتا، لیکن اب تو نے اللہ کی چونکہ فرما برداری کی ہے تو اب یہ تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ تو یہ اس طرح ان کو بھی مطلب ٹھکانہ ان کو دکھایا گیا۔ تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان کو انعام ملتا ہے اور وہ دوسروں کو دیکھتا ہے کہ وہ اس انعام سے محرومی والے کام اختیار کیے ہوئے ہیں تو اس کے دل میں تمنا بیدار ہوتی ہے کہ کاش کسی طرح ان کو خبر ہو جائے کہ مجھے کیا کیا ملا ہے تاکہ یہ بھی ہدایت کی طرف آ جائے۔ تو آپ نے بھی یہ تمنا کی۔ تو قال، آپ نے فرمایا، یا لیتا قومی یعلمون، کاش میری قوم جانتی، بما غفر لی، کہ جیسی میرے رب نے میری مغفرت فرمائی، وجعلنی من المکرمین،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عزت والوں میں سے بنا دیا، یعنی کاش یہ میری قوم جان لیتی۔ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء، یہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ جب ان لوگوں نے حبیب نجار کو شہید کر دیا اور سرکشی میں بڑھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ اب اسی کا تذکرہ ہے کہ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء، اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا، وما کننا منزلین، اور نہ ہمیں وہاں کوئی لشکر اتارنا تھا، یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے باقاعدہ لشکر اتارا، نہ ہمارا کوئی ایسا ارادہ تھا، بلکہ کیا ہوا، ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، وہ تو بس ایک ہی چیخ تھی، زوردار چیخ تھی، فاذا هم خامدون، جبھی وہ بجھ کر رہ گئے، خامد ہو گئے یعنی بالکل بجھ گئے، جیسے کہ آپ ایک دم موم بتی کو پھونک مارے وہ بجھ جاتی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیخ زوردار ان کو سنوائی تو وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ ان کی ہلاکت کے لیے کوئی آسمان سے لشکر وغیرہ نہیں اتارا گیا۔ یا حسرتن علی العباد، اور کہا گیا کہ ہائے افسوس ان بندوں پر، ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ جب ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو یہ اس سے استہزاء ہی کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ اولم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون، کیا انہوں نے نہ دیکھا، یعنی اب ان کفار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے کفار و مشرکین تھے ان کا تذکرہ شروع ہوا کہ کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے اس سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک فرما دیا، انہم الیہم لا یرجعون، کہ وہ اب ان کی طرف پلٹنے والے نہیں ہیں، یعنی جو مر گئے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے وہ ان کے پاس واپس لوٹنے والے نہیں ہیں، کیا یہ ان پر غور و تفکر کر کے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو پچھلی قوموں پہ جو عذابات نازل ہوئے ان کے کھنڈرات، ان کے نشانات واضح طور پہ نظر آتے تھے، ان کو چاہیے تھا کہ اس کو اختیار کرتے، لیکن بہرحال نہ کیا، یعنی ان سے نصیحت حاصل کرتے اور اسلام کو اختیار کرتے، انہوں نے نہ کیا تو یہ ان کی بدبختی تھی۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور جتنے بھی ہیں، یعنی تمام کے تمام جتنے بھی ہیں سب کے سب ہماری بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے۔ تو یہ نص قطعی ہے اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالی برود قیامت سب کو اپنی بارگاہ میں جمع فرمائے گا، لہذا آخرت کے جمع ہونے کا انکار کرنا کفر ہے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے۔ بڑی نفیس مثال ہے کہ یہ لوگ انکار کرتے تھے کہ ہمیں کہاں اٹھایا جائے گا، جب ہم مٹی میں مل جائیں گے، ہڈیاں ہماری چورا چورا ہو جائیں گی، ریت میں ہم مل کر ہوائیں ان ریت کو اڑا کر لے جائیں گی، جس طرح ہم جانوروں کو مرے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ان کے کچھ عرصے بعد ہڈیوں اور گوشت کا پتہ بھی نہیں چلتا ہے، تو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ کرے گا؟ اس کا جواب دیا جا رہا ہے وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے، أَحْيَيْنَاهَا، کہ ہم نے اسے زندہ کیا، وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، پھر اس سے اناج نکالا، فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، تو یہ اس میں سے کھاتے ہیں۔ تو ان کو خود غور کرنا چاہیے کہ مردہ زمین یعنی جو بنجر زمین تھی بالکل، پھر آسمان سے بارش نازل ہوئی، اس میں انہوں نے بیج ڈالے تو پودے نکل آئے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر پھل لگا دیے اور مختلف قسم کا غلہ اگا دیا۔ تو جو رب زمین کو اس طرح زندہ کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ انسان کو اٹھانے پہ قدرت نہیں رکھتا ہوگا؟ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ہم نے اس میں باغ بنائے کھجوروں اور انگوروں کے، اور ہم نے اس میں کچھ چشمے بہائے ان پانی کے چشمے، لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ وہ اس کے پھلوں میں سے کھائیں، وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور یہ ان کے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، یعنی یہ تو ہم نے سب کچھ عطا فرمایا، پھل کے انہوں نے بنائے ہیں، اس میں مٹھاس انہوں نے پیدا کی ہے نہیں، بلکہ یقینی سی بات ہے کہ ایک ایسی ذات نے ان کے اندر مٹھاس پیدا کی ہے، اس اناج کو اگایا ہے، جو ذات ان تمام کاموں کو عرصہ دراز سے کرتی چلی آ رہی ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ ان باتوں پہ غور و تفکر کریں کہ جو رب ایک بے جان زمین سے اتنے خوشنما پھول، اتنے کثیر غلے اور پھل فروٹ وغیرہ پیدا کرنے پر قادر ہے، تو کیا وہ ہمیں ایک دفعہ پیدا کرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھانے پر قادر نہیں ہو سکتا؟ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس پر ایمان لانا چاہیے۔ افلا یشکرون، تو کیا وہ شکر گزار نہیں ہوں گے؟ تو بڑی پیاری بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے اتنے احسانات ہیں جو یہ اپنے اطراف میں دیکھ رہے ہیں کہ آسمان سے بارشیں نازل ہو رہی ہیں،
پھر غلہ نکل رہا ہے. اب دیکھیں نا، ہم ایک بیج اگاتے ہیں یا گٹھلی اگاتے ہیں، اب ہم انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ پھٹے گی، پھر اس میں سے پودا نکلے گا، پھر بڑا ہوگا، پھل لگیں گے، ہم پھل کھائیں گے. تو وہ پھٹنا یہ پھاڑ کون رہا ہے؟ زمین کے اندر کیڑے مکوڑوں سے اس کو محفوظ کون رکھ رہا ہے؟ اس کو زمین سے باہر کون نکال رہا ہے؟ اس میں تقویت کون دے رہا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تیز ہوا چلائے، وہ سب کے سب تباہ و برباد ہو جائے، لیکن تیز ہواؤں کو اس تک پہنچنے سے کون سی ذات روک رہی ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہے. اور پھر وہ بڑا ہو گیا، اس میں مٹھاس پیدا فرما دی، کیڑے نہیں لگنے دیے. بعض اوقات ہوتا ہے آم کے درختوں میں کیڑے لگ جاتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہزارہ درخت ایسے ہیں جن سے پھل نکلتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں کیڑوں سے محفوظ فرما دیتا ہے. ورنہ لاکھ آپ دوائیاں استعمال کریں، اللہ چاہے تو درخت ختم ہو سکتا ہے. تو یہ سب اللہ کے احسانات ہیں. تو ارشاد فرمایا کہ افلا یشکرون، تو کیا وہ شکر گزار نہیں بنتے ہیں؟ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض، پاکی ہے اسے جس نے سب جوڑے بنائے ان چیزوں سے جنہیں زمین اگاتی ہے، ومن انفسہم، اور خود ان سے بھی. تو ابھی دیکھیے کہ درختوں میں بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں، اسی طرح انسان میں مذکر مؤنث ہوتے ہیں، یہ سب اللہ نے پیدا فرمائے. وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور ان چیزوں سے بھی جن کی انہیں خبر نہیں. اس سے معلوم ہوا کہ ہزارہ چیزیں ابھی ایسی ہیں کہ جس پر انسان مطلع نہیں ہوا، جس سے کہ اب آہستہ آہستہ جدید تحقیق کرنے والے، آگے بڑھنے والے نئی نئی چیزوں کے اوپر تحقیق کر رہے ہیں، سمندر کی تہوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، خلاؤں کے اندر پہنچ رہے ہیں، زمین کے اندر داخل ہو کر دیکھ رہے ہیں کون کون سی مخلوقات وہاں پر ہیں. تو یہ ایسی سی مخلوق اب ظاہر ہو رہی ہے جو پہلے ہم پر ظاہر نہیں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو صحابہ کرام تھے، انہوں نے جن چیزوں کو دیکھا اور آج ہم جن چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. جیسے جیسے تحقیق آگے بڑھ رہی ہے، کوششیں آگے بڑھ رہی ہیں، نئی نئی چیزیں منکشف ہو رہی ہیں، لیکن ابھی بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہیں. تو مراد یہی ہے کہ بہت سے ایسے امور ہیں جسے تم نے دیکھا بھی نہیں، ان میں بھی اللہ نے جوڑے بنائے ہیں. ارشاد ہوتا ہے وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ، اور ایک نشانی ہے ان کے لیے رات میں، نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، ہم اس پر سے دن کو کھینچ لیتے ہیں. یعنی حقیقتاً یاد رکھیں کہ پہلے رات ہوتی ہے، پھر جب سورج نکلتا ہے تو دن آتا ہے. ہمارے مذہب اسلام کے اعتبار سے بھی اگر آپ نے مدت مسافرت کا تعین کرنا ہو، مہینوں کا تعین کرنا ہو، تو ہمارے نزدیک پہلے رات ہے، اس کے بعد دن ہوتا ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ حقیقتاً پوری کائنات میں اندھیرا ہے، پھر سورج نکل کر اس اندھیرے کو دور کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ان کے لیے ایک نشانی ہے، رات میں ہم اس پر سے دن کو کھینچ لیتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، جب ہی وہ لوگ اندھیروں میں ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے، ایک نظام ہے. آپ دیکھیے کہ اتنا بڑا سورج جس کے بارے میں اب سائنسی تحقیق ہو چکی ہے کہ کتنا ہزار میل پر پھیلا ہوا ایک بڑا سیارہ، اسی طرح چاند ہے، یہ مسلسل گردش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے. کوئی ایسا نہیں ہوتا ہے گردش سے نکل کر بھاگ جائیں. اگر یہ اتفاقی نظام ہو، آپ خود بتائیے، تو پھر یہ اتفاق کیا مسلسل چل رہا ہے؟ کبھی اس میں نا اتفاقی پیدا کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کیوں سورج سیدھا جانے کے بجائے دائیں بائیں بھاگ جاتا ہے؟ اسے کوئی نہ کوئی ایسی ذات ہے جو کنٹرول کر رہی ہے. اس کائنات کے نظام کو ایک ذات باقاعدہ واچ کر رہی ہے، دیکھ رہی ہے، اسے کنٹرول کر رہی ہے. کوئی چیز اس کی دسترس سے باہر نظر نہیں آتی ہے. تو سورج اور چاند مسلسل اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک دائرے میں گردش کر رہے ہیں. چاند آتا ہے، سورج چھپتا ہے، چاند ابھرتا ہے، اندھیرا نظر آتا ہے، رات نظر آتی ہے، پھر سورج نکل آتا ہے تو دن ہو جاتا ہے. تو اس میں بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے کہ غور و تفکر کریں کہ وہ کون سی ذات ہے جو سورج کو نکال رہی ہے، چاند کو چھپا رہی ہے، پھر چاند کو نکالتی ہے، سورج کو چھپا دیتی ہے. جب اس پر غور و تفکر شروع کریں گے تو یقینی سی بات ہے، بارہا قرآن نے اس بات کی دعوت دی کہ غور و تفکر کرو کہ کیا دنیا کے اندر کوئی ایسا معبود ہے جو یہ کام کر رہا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہاں ہمارا معبود کر رہا ہے تو اس پہ کوئی دلیل قائم کیجئے. کہیں کتاب میں لکھا ہو، کہیں آپ نے اپنے معبود سے سنا ہو، آپ کے معبود نے بول لیا ہو، لیکن کوئی بھی اس کو اس طرح پیش نہیں کر سکتا. ہاں ہم مسلمان یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب ہمارے رب کی کتاب ہے، اور اس پر میں بارہا آپ کی خدمت میں دلائل عرض کر چکا ہوں. تو یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ تمام کام ایک ذات کر رہی ہے اور اس کا نام اللہ ہے، اور اسی پر ایمان لانا
اب لازم و ضروری ہے اگر کوئی ایمان لے کر نہیں آئے گا، اسے اپنا معبود تسلیم نہیں کرے گا، اور اس نے جو عقائد کے سلسلے میں تعلیمات فراہم کی ہیں کوئی ان کو قبول نہیں کرے گا، چاہے وہ عقیدہ توحید ہو، عقیدہ رسالت ہو، جنوں فرشتوں وغیرہ کے متعلق یا برود قیامت اٹھائے جانے کے متعلق عقیدہ ہو، اگر کوئی اس کو تسلیم نہیں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی میں گرفتار ہوگا اور آخرت میں اس کو سزا ملے گی۔ لہذا ان چیزوں پہ غور و تفکر کرنے کی بنا پر معلوم ہو جائے گا کہ ایک ذات ایسی ہے جو اس کائنات کو کنٹرول کر رہی ہے، تو اس ذات کے بارے میں جب غور و تفکر، اس کی صفات کے بارے میں غور و تفکر ہوگا تو انسان کا دل یقیناً اس بات کا اقرار کرے گا کہ پھر تمام چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے، اسی ذات سے تعلق قائم کرنا چاہیے جو اتنی عظیم طاقت والی ہے کہ پوری کائنات کا کوئی ذرہ اس کے مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، کوئی چیز اس کی مرضی کے بغیر گردش نہیں کر سکتی ہے، تو اسی ذات سے ہمارا تعلق قائم ہو تو یہ سعادت مندی کی بات ہے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور سورج چلتا ہے اپنے ایک ٹھکانے کے لیے، اپنے ایک ٹھکانے کے لیے، مثلا یعنی سورج چلتا ہے مطلب طلوع ہوتا ہے پھر غروب کے لیے چلتا ہے، اور پھر غروب سے پھر وہ چلتا ہے طلوع کے لیے، تو طلوع اور غروب، مطلع اور یعنی مشرق اور مغرب جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے 2 مقام مقرر کیے ہیں، ایک سے طلوع ہوتا ہے دوسرے میں جا کر ڈوب جاتا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ حکم ہے غالب علم والے کا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک تقدیر مقرر کر دی، ایک حکم مقرر کیا ہے، ایک اندازے سے ان کو بنا دیا ہے، اور یہ اسی اندازے کے مطابق، اسی مطلب مقرر کردہ حکم کے مطابق چلتے رہیں گے، اس میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی، اور وہ ہمارا رب کریم ہے جس نے یہ مقرر فرمایا ہے۔ وَالْقَمَرُ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، اور چاند کے لیے ہم نے کچھ منزلیں مقرر کی ہیں، تو چاند جو ہے یہ تقریباً 28 یا 29 منزلیں طے کرتا ہے، پورا مہینہ اس طرح مکمل ہو جاتا ہے۔ حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ پھر ہو گیا، یعنی پھر وہ لوٹتا ہے جیسے کھجور کی پرانی ٹہنی۔ تو آپ نے دیکھا ہے جب چاند نکلتا ہے انتہائی باریک ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ موڑ بڑا ہو جاتا ہے، 12ویں 13ویں 14ویں کا چاند کتنا بڑا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اسی طریقے سے جب وہ ڈھلنا شروع ہوتا ہے یعنی مہینے کے آخر کی طرف بڑھتا ہے تو پھر باریک ہو جاتا ہے، اس کا یہ تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، اور سورج نہیں ہے سورج کے لیے مناسب کہ وہ چاند کو پکڑ لے، وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ رات کے لیے مناسب ہے کہ وہ دن پر سبقت لے جائے، یعنی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اپنی مرضی سے کوئی کام کر لے کہ سورج چاند سے پہلے نکل آئے، یا چاند نکلا ہوا ہے سورج بھی ایک دم بیچ میں نکل آئے، تو یا اسی طرح دن چل رہا ہے تو ایک دم رات ہو جائے، رات چل رہی ہے تو بیچ میں سورج نکل آئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر تو یہ تمام نظام اتفاقی طور پر چل رہا ہوتا تو کبھی نہ کبھی تو ایسے کوئی نہ کوئی واقعات ظہور پذیر ہوتے، لیکن نہیں، یہ نظام ایک ذات چلا رہی ہے باقاعدہ، اور وہ ذات ہمارے رب کریم کے ذات ہے جس کا نام اللہ ہے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور ہر ایک اپنے گھیرے میں گھوم رہا ہے، گردش کر رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں جس طرح اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو کوئی سیاروں سے متعلق کوئی آپ نے فلم دیکھی ہو جس میں سیاروں سے متعلق معلومات، سائنسی کوئی ڈاکیومنٹری فلم ہو، تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ سیارے گردش کر رہے ہیں، ہزاروں ٹن وزنی سیارے اور کئی ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے کائنات میں گردش کر رہے ہیں۔ تو یقینی سی بات ہے کسی نہ کسی ذات نے تو ان کو تھاما ہوا ہے، کسی نہ کسی ذات نے تو ان کو کنٹرول کیا ہوا ہے، ذرا بھی ڈس بیلنس ہو جائیں تو پوری کائنات کا نظام بگڑ سکتا ہے۔ ابھی تک کیوں یہ نظام نہیں بگڑتا، ڈس بیلنس کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ ہمارے رب کریم کو ابھی یہی منظور ہے کہ کائنات کا نظام یوں ہی چلتا رہے، اور جب اللہ تعالیٰ برود قیامت قائم فرمانا چاہے گا، جیسے کہ ابھی آگے اس کا تذکرہ آ رہا ہے، تو پھر ایسا ہی ہوگا کہ تمام چیزیں ایک دم یہ تمام جو ہے مطلب جو ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے کائنات کے اندر، یہ سب ختم ہو جائے گا اور چیزیں آپس میں ٹکرا کر ختم ہو جائیں گی۔ وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ بے شک ہم نے اٹھایا ان کی اولاد کو ایسی کشتی میں کہ جو بھری ہوئی تھی، بھری ہوئی کشتی میں ہم نے ان کی اولاد کو بھی سوار کیا تھا۔ اس میں بھی نشانی ہے۔ نشانی اس اعتبار سے ہے کہ کفار اور مشرکین جو تھے یہ پہلے زمانے کے واقعات انہوں نے سن رکھے تھے، اور نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا
تو یہ سب اس کو جانتے تھے کہ پوری دنیا، پوری کائنات، یعنی جتنا بھی پوری دنیا تھی وہ اس طوفان کی نظر ہو گئی تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام جس کشتی میں سوار تھے اور آپ کے پاس جو لوگ بچے تھے بس وہ بچے تھے، باقی سب ہلاک ہو گئے۔ تو اس وقت جو اس میں مرد اور عورت تھے تو ان کی پشتوں میں جو ان کی نسلیں موجود تھیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ وہ جو جوڑے کشتی میں سوار ہو گئے تھے، پھر بعد میں ان میں توالد الرسل کا سلسلہ چلا اور پھر اولادیں پیدا ہوئیں، تو اس کا یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کشتی میں ایک اگر مرد اور عورت کو جمع کر رکھا تھا تو ان کی نسلیں ان کی پشت میں موجود تھیں اور انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے سوار کیا تھا۔ تو یہ بھی کتنی بڑی نشانی ہے کہ سب کو ہلاک کر دیا جائے، پھر ایک مخصوص سے گروہ ہو کے کشتی میں بچا لیا جائے اور پھر اس سے پوری کائنات کو مطلب دوبارہ آباد کر دیا جائے، کہ اس میں بھی بہت بڑی نشانی ہے۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ان کے لیے ویسی، اور ہم نے بنا ان کے لیے اسی کی مثل کشتیاں کہ جن پر یہ سوار ہوتے ہیں۔ یعنی پہلے وہ تو ایک نوح علیہ السلام کا بیڑ تھا، لیکن اس کے بعد پھر ان کو شکر عطا فرمایا اور انہوں نے مختلف اپنے تجارتی معاملات کے لیے، مچھلیاں وغیرہ پکڑنے کے لیے، سفر طے کرنے کے لیے، ایک مقام سے دوسرے مقام پہ جانے کے لیے اسی طریقے کی کشتیاں بنا لی، کیونکہ ایک نظیر، ایک نشانی سامنے موجود تھی، بیڑا کا اندازہ ہو گیا تھا کہ دریا میں چل سکتا ہے، تو اسی کو بنیاد بناتے ہوئے انہوں نے کشتیاں بنائیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ وہ ہر دور میں جیسے جیسے انسان کو ضرورت پیش آتی ہے ان کے قلب میں الہام فرماتا ہے، اور یہ الہام انسان کو مختلف چیزیں اپنی ضرورت کے مطابق ایجاد کرنے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اور اگر ہم چاہتے تو انہیں غرق کر دیتے، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، تو نہ کوئی ان کی فریاد کو پہنچنے والا ہوتا، وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور نہ وہ بچائے جاتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے کرم تھا کہ اس بیڑے میں بھی اللہ نے بچا لیا، ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتا سب کو ڈبو دیتا، سب ختم ہو جاتے۔ کون ان کی مدد کے لیے آ سکتا تھا، کون انہیں بچا سکتا تھا؟ اس سے یہ اشارہ فرما دیا کہ بت پرستی تو اس دور میں بھی تھی، معبودان باطلہ کی عبادت تو اس دور میں بھی تھی، لیکن کسی نے نہیں بچایا، بلکہ اس بیڑے میں جو لوگ سوار تھے انہیں بچانے والی صرف اللہ کی ذات تھی۔ باقی جتنے ہلاک معبودان باطلہ نے کیوں ان کی مدد نہیں کی تھی؟ یہ اشارہ تھا اس طرف کہ اس کائنات میں اگر تصرف کا حق حاصل ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کو ہے، باقی کوئی چیز اس کی مرضی کے بغیر کائنات میں ذرہ برابر تصرف نہیں کر سکتی ہے۔ لہذا ہمیں براہ راست اسی رب کی عبادت کی کوشش کرنی چاہیے، اسی رب کو اپنا رب تسلیم کرنا چاہیے۔ تو خدا نخواستہ دلیل فراہم کرتا ہے، جیسے کہ بعض کفار اور مشرکین بھی کہا کرتے تھے کہ یہ بت دراصل ہمیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول کر دیں گے۔ یعنی آج اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم وجود باری تعالیٰ کے منکر نہیں ہیں، ہم مانتے ہیں کہ اس کائنات کو ایک ہی ذات چلا رہی ہے، اسے آپ اللہ کہتے ہیں، مثلا کوئی کہتا ہے ہم اس کو بھگوان کہتے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی نام دے دے، کوئی نام دے دے، لیکن ہم اس ذات تک پہنچنے کے لیے ان بتوں کو وسیلہ بنا رہے ہیں، تو یہ بالکل غلط چیز ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اسے پایا جا سکتا ہے، اس سے ہٹ کر اسے پانے کی کوشش کریں گے تو نقصان کا شکار ہوں گے۔ الا رحمتا منا، لیکن اس کے باوجود اگر وہ بچے تو کس طرح بچے؟ الا رحمتا منا، مگر ہماری طرف سے ایک رحمت، ومتاعا الی حین، اور ایک وقت تک نفع اٹھانے دینا۔ یہ دو چیزیں تھیں جنہوں نے ان کو بچا لیا، کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کرم اور رحمت نازل فرمائی، اور دوسرا یہ کہ خود ارادہ خداوندی یہ تھا کہ ان کو باقی رکھا جائے گا، ان کی نسلیں پیدا ہوں گی، ان میں انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے جائیں گے، پھر ان میں نیک اور بد کا امتحان لیا جائے گا، ان کو آزمائشوں میں مبتلا کیا جائے گا، اور پھر ایک خاص وقت میں قیامت قائم کی جائے گی اور ان سب کو ہلاک کیا جائے گا۔ لہذا چونکہ ارادہ خداوندی ایسا تھا اور اللہ تعالیٰ کوئی روکنے والا نہیں تھا، تو پوری کائنات میں پھیلے ہوئے پانی، طوفان جو شدید قسم کا تھا، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نفوس قدسیہ کو باقی رکھا، اور پھر ان سے نسلیں آگے چلتی چلی گئیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، اور جب ان کفار سے کہا جاتا ہے کہ ڈرو تم اس سے جو تمہارے سامنے ہے، یعنی قیامت، وَمَا خَلْفَكُمْ، اور جو تمہارے پیچھے ہے، یعنی آنے والا عذاب جو تمہیں پکڑ لے گا، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، کہ تم ایسا کرو، ڈرو اس چیز سے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور جب کبھی ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ یعنی جب ان کو ڈرایا جاتا ہے تو ڈرتے نہیں ہیں، عذاب بالکل خوف محسوس نہیں کرتے ہیں، قیامت کا خوف محسوس نہیں کرتے ہیں،
اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی نشانی پیش کی جاتی ہے تو منہ پھیر لیتے ہیں۔ منہ پھیرنے کا مطلب ہوتا ہے ایک تو ایسا ہے کہ یوں دیکھا اور پھر اس طرف کو چل گئے، اعراض کر لیا۔ دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ منہ نہیں پھیرا، دیکھا لیکن سرسری طور پہ دیکھا، اس کا اثر قبول نہیں کیا، سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اس کے بارے میں غور و تفکر کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی، ایسا ہوتا رہتا ہے۔ لہٰذا آج کل کے دور میں بھی ایسا ہے کہ ہزارہ لوگ جانتے ہیں کہ قرآن عظیم مسلمانوں کی ایک عظیم کتاب ہے، مذہب اسلام کی ایک بنیادی کتاب ہے، لیکن اس پر غور و تفکر کرنے کی سعادت بہت ہی کم کو حاصل ہوتی ہے، ورنہ ایک ایسی نفیس کتاب ہے جو ہمارے باطن کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے اور عقلوں کو یہ چیلنج کرتی ہے کہ تم اگر اس صحیح طریقے سے غور و تفکر کرو تو یقیناً ایک درست نتیجے تک پہنچ سکتے ہو۔ اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ جن لوگوں نے ذاتی طور پہ قرآن عظیم کا مطالعہ کیا اور غور و تفکر کو ساتھ ساتھ قائم رکھا، یعنی چیز پڑھی پھر اس مضمون پہ غور کیا، ضرور ان کے دل میں انقلاب پیدا ہوا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اس لیے اگر کوئی غیر مسلم بھی ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہا ہے تو ہم اس سے یہ گزارش کریں گے کہ ایک مرتبہ قرآن عظیم کا سرسری نہیں بلکہ بڑا غور و تفکر کے ساتھ مطالعہ کیجئے۔ یہ اس رب کی کتاب ہے جس نے آپ کو بھی پیدا کیا، ہمیں پیدا کیا، وہ ہمیں اس کائنات میں ہزارہ نعمتیں عطا فرما رہا ہے اور اسی کے پاس ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ جب ہم قرآن عظیم کو غور و تفکر کے ساتھ پڑھیں گے تو ضرور انشاءاللہ نور پیدا ہوگا، قلب میں نور پیدا ہوگا، ذہن میں نور پیدا ہوگا، ہماری عقل کو صراط مستقیم سیدھا راستہ حاصل ہو جائے، گمراہی سے بچ جائیں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا، اور جب کہا جائے ان کے لیے کہ خرچ کرو تم۔ یہ کفار و مشرکین کے بارے میں آیت نازل ہوئی۔ بعض ایسے کفار و مشرکین تھے کہ جب مسلمان ان سے کہتے تھے کہ تم ان غرباء پہ، مساکین پہ خرچ کرو، تو وہ ایک عقلی دلیل دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے اچھا تم یہ بتاؤ کہ تمہارا رب تمام کاموں پر قادر ہے کہ نہیں؟ تو صحابہ کہتے ہیں کہ بالکل قادر ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ کو، تمہارے رب کو ان کی محتاجی دور کرنا پسند ہوتی تو کیا وہ خود دور نہ کر دیتا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ان کو محتاج رکھنا پسند کرتا ہے، تو پھر ہم ان پہ کیوں خرچ کریں؟ یعنی اس طرح کی عقلی دلائل دینے کے ساتھ سامنے والے کو خاموش کرانے کی کوشش کرتے تھے، جیسے کہ آج کل کے دور میں بھی بعض لوگ ہوتے ہیں، وہ چاہے مسلمان ہی ہیں لیکن وہ اسی طریقے سے شرعی پابندیوں کے متعلق اپنی عقلی دلیلیں فراہم کرنے کے بعد ان سے راہ فرار اختیار کرنے کے لیے اپنے آپ کو حق بجانب تصور کرتے ہیں، اور یہ غلط چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یقیناً محتاجی دور کرنے پر قادر ہے، لیکن اس نے ہمارے لیے دنیا میں امتحانات مقرر کیے ہیں۔ مال دیا اور خرچ کا حکم دے دیا، لیکن ساتھ ساتھ مال کی محبت بھی دل میں پیدا فرما دی۔ اب اس محبت کو کچلتے ہم مال کو خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس کے حکم کو کرنے کی نیت، وہ مزید انعامات عطا فرمائے گا۔ اور اگر مال کی محبت اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کی راہ میں رکاوٹ بن گئی اور اس سے زیادہ ہم نے مطلب قلبی محبت کو، مال کی محبت کو فوقیت دے دی تو اس پر سزا ملے گی۔ تو یہ ان لوگوں کو امتحان سمجھ میں نہیں آیا، بلکہ اس طریقے سے انہوں نے اپنے عقلی دلائل کے ساتھ سامنے والوں کو خاموش کروانے کی مکروہ کوشش کی۔ اس کی نشاندہی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جائے ان کے لیے انفقوا، کرو، مما، ان چیزوں میں سے جو رزقکم اللہ، عطا فرمائی ہیں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، قال الذین کفروا، تو کہا ان لوگوں نے جو کافر ہوئے، للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لے کر آئے، انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کہ ہم ان لوگوں کو کھلائیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو کھلا دیتا۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، نہیں ہو تم مگر کھلی گمراہی میں۔ اب یہ اللہ کا فرمان بھی ہو سکتا ہے کفار کے لیے کہ تم تو کھلی گمراہی میں ہو، اور یہ تمہاری غلط سوچ ہے، اور کفار نے مسلمان کے متعلق یہ گمان کیا، کہا کہ تم لوگ تو کھلی گمراہی میں ہو، دیکھو تمہارا رب جس کو بھوکا رکھنا چاہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اسے کھلا دیں؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو بھی کھلا دیتا، تو اس کا مطلب اس کی مشیت یہ ہے کہ وہ ان کو بھوکا رکھنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے امتحانات، اس کی طرف سے آنے والے آزمائشوں کو نظر انداز کر کے، دنیا میں آمد کے مقصد کو فراموش کر کے، وہ اس قسم کی بوگس دلیلوں کے ساتھ صحابہ کرام کو خاموش کروانے کی کوشش کرتے تھے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ کب آئے گا وہ وعدہ، یہ وعدہ اگر تم سچ بولتے ہو تو۔ یعنی قیامت کا جب مسلمانوں نے تذکرہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے احوال بیان کیے، تو یہ اس قسم کے جملے کہا کرتے تھے، کہاں ہے وعدہ بتاؤ؟ ہے کہ بعض اوقات انسان جو ہے وہ اپنے موجودہ حالات کو دیکھ کر، اپنے پاس موجودہ نعمتوں کو دیکھ کر تھوڑا سا اپنے اندر جرأت اور دلیری محسوس کرتا ہے، جیسے ان کفار نے
بھی کثرت کے ساتھ ہے، مال بھی ہے، تو پھر ان کو آگے کا خوف نہیں رہتا تھا اور وہ کہتے تھے لاؤ کہاں ہے وعدہ بتاؤ. جس طرح آج بھی بعض اوقات ہوتا ہے ایک آدمی کے پاس بینک بیلنس ہے، بہترین بزنس چل رہا ہے، صحت بھی ہے، بچے بھی ہیں، بیوی ہے اور بہت اس کا پاس پراپرٹی بھی ہے، تو بعض اوقات اس سے اگر سمجھایا جائے کہ آپ یہ کریں وہ کریں ورنہ اللہ ناراض ہو جائے گا، تو بعض اوقات شیطان اسے بھی ان کفار کی طرح بہکاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کیا ہوگا دیکھا جائے گا، میں نہیں کرتا ہوں، نہ زکوٰۃ دوں گا، نہ یہ کروں گا، نہ وہ کروں گا. اور اس طرح وہ اپنے اندر سمجھتا ہے کہ میں دیکھو کتنا بہادر اور جرأت مند ہوں کہ کسی خوف کو میں نے قلب میں جگہ نہیں دی. لیکن یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. یہ تو کفار کی عادت تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے معاملات کے جواب میں غور و تفکر کر کے اطاعت کی جانب مائل ہونے کے بجائے وہ چیلنج کے انداز میں کہا کرتے تھے کہ اچھا بتاؤ کہاں ہے وہ عذاب لے آؤ. تو اسی طریقے سے بعض لوگ سامنے والے کو خاموش کروانے کے لیے جیسے کہا جائے گا دیکھو زکوٰۃ ادا کرو ورنہ تو زکوٰۃ کا مال جس مال میں ملتا ہے ہلاک کر دیتا ہے، تو وہ جواب میں کہہ دیتے ہیں کہ کہاں ہلاک ہوا، اتنا عرصے سے ہم تو زکوٰۃ نہیں دے رہے، ٹھیک ہے ہوگا تو دیکھا جائے گا، کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ میں جہنم میں ڈال دے گا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو ہم بھگت لیں گے. تو اس قسم کے جملے بھی بولتے ہیں اور سامنے والے کو خاموش کروانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر کوئی بھائی بہن کی زبان سے اس قسم کے جملے نکلے ہیں تو یہ بعض صورتوں میں کفر بھی ہوتے ہیں، اس لیے احتیاط کرنی چاہیے. آج کی آپ کی طاقت، آج آپ کے پاس نعمتوں کی فراوانی یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. کم از کم اتنا تو آپ کو یقین ہے نا کہ جب آپ مریں گے اور قبر میں جائیں گے تو سب کچھ پیچھے رہ جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا یہ مال ہمیں بچائے گا؟ جس طرح آج آپ کثیر مال پھینک کر کسی کو بھی خریدنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، کسی کی بھی زبان بند کروا سکتے ہیں، کسی بھی خطرے سے بچ سکتے ہیں، تو کیا قبر کے اندر بھی یہ معاملہ چل سکتا ہے کہ وہاں پہ کثیر آپ ڈالر لے کے بیٹھ جائیں اور جو مطلب آئے اس کو دے کے رشوت اور خود بچنے کی کوشش کر لیں؟ یہ تو معاملہ وہاں پر ہو ہی نہیں سکتا. آخرت کے اندر تو نیک اعمال اور برے اعمال کی وجہ سے اچھا یا برا نتیجہ مرتب ہوگا اور اس کے لیے ابھی سے ہمیں تیاری کرنی ہے. لہذا آج کی جرأت مندانہ چند اقدامات جو دینی پابندیوں کے خلاف ہوں، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی بتائی ہوئی تعلیمات کے خلاف ہوں، کل یہ عرصہ دراز تک ہمیں رلائیں گے اور وہاں پہ کوئی ہماری فریاد کو پہنچنے والا نہیں ہوگا، کوئی ہماری مدد کرنے والا نہیں ہوگا. اس پہ ذرا غور و تفکر کرنے کی ضرورت ہے. ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، وہ نہیں انتظار کر رہے مگر ایک چیخ کا، تأخذهم وہ چیخ انہیں پکڑ لے گی، وهم يخصمون اس حال میں کہ وہ دنیا کے جھگڑوں میں پھنسے ہوئے ہوں گے. قیامت کی طرف اشارہ کر دیا کہ اصل میں ابھی تو ان کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، تمام آثار اور حالات اپنے موافق نظر آ رہے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا اچانک ایک چیخ سنائی دے گی اور یہ دنیا کے جھگڑوں میں پھنسے ہوں گے اور ہلاک ہو جائیں گے. تو یہ ہوگا، یہ آخر زمانے میں ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، نزول فرمائیں گے اور امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور ہوگا، تو تمام کائنات مسلمان ہی مسلمان ہوں گے. کفار سے جہاد ہوگا، تمام کفار ہلاک ہو جائیں گے، صرف مسلمان ہوں گے. پھر امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوگا، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا بھی وصال ہو جائے گا. آپ کے وصال مبارکہ کے بعد پھر بگاڑ پیدا ہونا شروع ہوگا اور لوگ آہستہ آہستہ بت پرستی کی طرف، کفر کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائیں گے. شیطان تو اس دور میں بھی ساتھ ساتھ ہی ہوگا، نفس بھی ہوگا، پھر لوگ آہستہ آہستہ کافر ہونے لگ جائیں گے اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک جانور نکلے گا جس کو دابۃ الارض کہتے ہیں. اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہوگی جس کے ماتھے پہ پیشانی پہ مہر لگا دے گا. وہ مطلب ہمیشہ ہمیشہ یعنی مہر لگانے کے بعد مومن مومن رہے گا اور کافر کافر رہے گا، توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے. اس کے بعد تمام مسلمان دنیا سے توبہ فرما جائیں گے اور ایک وقت آئے گا کہ پوری کائنات میں صرف کافر ہی کافر ہوگا، کوئی ایک بھی خدا کا نام لینے والا نہیں ہوگا. یعنی مسلمان ہونے کی حیثیت سے، کافر ہونے کی حیثیت سے وہ نام لیتا رہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تمام کافر ہوں گے. پھر 40 سال تک ان کے ہاں اولاد نہیں ہوگی. چنانچہ جس شخص پر سب سے کم عمر شخص پر قیامت قائم ہوگی اس کی عمر 40 سال کی ہی ہوگی. جب 40 سال گزر جائیں گے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قیامت قائم ہوگی. معاملہ یہ ہوگا کہ کوئی کھانا کھا رہا ہوگا، کوئی گھر میں بیٹھا ہوگا، کوئی بازار سودا لینے گیا ہوگا. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کپڑے والا گاہک کے سامنے کپڑا پھیلائے گا تو کپڑا سمیٹنے کی اس کو مہلت نہیں ملے گی کہ اللہ تعالیٰ حضرت عزرائیل علیہ السلام سے فرمائے گا کہ تم سور پھونکو. تو وہ ایک سور پھونکیں گے تو ایک چیخ کی آواز سنائی دے گی. پہلے ہلکی سی ہوگی تو سارے اپنے کام چھوڑیں گے اور غور سے سنیں گے آواز کہاں سے آ رہی ہے.
آہستہ آہستہ وہ تیز ہوتی جائے گی، اتنی ہوگی کہ کان کے پردے پھاڑ دے گی اور پوری کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر 40 روز تک، ایک روایت کے مطابق 40 سال تک اسی حالت میں پڑے رہیں گے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا۔ اب یہ سور جو پھونکا جائے گا سب کو اٹھانے کے لیے ہوگا، پھر سب کے سب اٹھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ تو یہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ما ینظرون، کہ وہ نہیں انتظار کر رہے الا صیحۃ واحدہ، مگر ایک چیخ کا، یعنی وہ تو ایک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں، وہ سنبھلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ تو بس قیامت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں اور برباد ہونے کے لیے تیار ہیں۔ تأخذہم، یہ چیخ انہیں پکڑ لے گی، وہم یخصمون، اس حال میں کہ دنیا کے جھگڑوں میں پھنسے ہوں گے۔ فلا يستطيعون توصیۃ ولا الى اہلہم یرجعون، تو نہیں وہ استطاعت اور طاقت رکھیں گے وصیت کرنے کی اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹنے کی۔ یعنی جب یہ قیامت قائم ہوگی، چیخ سنائی دے گی، اس کے بعد نہ تو ان کو اتنی مہلت ملے گی کہ کوئی وصیت کر دیں، کوئی معاملہ طے کر لیں، اور نہ ان کو اتنی مہلت ملے گی کہ اگر کوئی شخص گھر سے باہر نکلا ہوا ہے تو اپنے گھر والوں تک واپس پلٹ کر آ جائے، بلکہ جہاں ہے وہیں پر ہلاک ہو جائے گا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونکا جائے گا سور کو، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، یہ دوسرے سور کا پھونکا جانے کا تذکرہ ہے۔ پہلے والا سور پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے، اب جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو اللہ نے فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونکا جائے گا سور میں دوسری مرتبہ، یہ ایک سینگ کی طرح ہوگا، اس طرح آگے سے یہ چوڑا، پیچھے سے اس طرح پتلا، اور اس میں پھونک ماریں گے تو آواز نکلے گی، یہ سور پھونکا جائے گا۔ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تو اس وقت اچانک وہ سب کے سب اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑتے ہوئے چلیں گے، تو قبریں پھٹ جائیں گی، مردے باہر نکلیں گے، جسم بن جائیں گے۔ جیسے ریڑھ کی ہڈی کے اندر ایک باریک سا ذرہ ہوتا ہے، وہ قائم رہتا ہے اور وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، اسی سے پھر پورا جسم ایک دم مارز وجود میں آئے گا، ہڈیاں بنیں گی، اس پہ گوشت چڑھے گا، ایک دم انسان بن جائے گا پورا، اور وہ کھڑا ہو جائے گا سیدھا۔ جس طریقے سے آپ نے ہو سکتا ہے کہ کبھی اس طرح کا کوئی ایسا منظر دیکھا ہو، جو فلم وغیرہ بناتے ہیں اس میں بعض اوقات اس قسم کے مناظر دکھا دیے جاتے ہیں، تو یہ باقاعدہ حقیقتاً ایسا ہوگا کہ جیتا جاگتا انسان ایک دم قبر سے کھڑا ہو جائے گا، سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں گے، انسان اور جن، سب کے سب جانور جتنے مرے ہیں، اور وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جمع کیے جائیں۔ قالوا، وہ کہیں گے یا ویلنا، ہو ہمارے لیے، من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں اپنے سونے کے مقام سے کس نے ہمیں اٹھا دیا۔ یہ مسئلہ یہ ہوگا کہ اس میں دو روایتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ جو عرصے دراز سے مرے ہوئے تھے جب ان کو اٹھایا جائے گا تو وہ اس طرح کے جملے بولیں گے، اور ایک یہ ہے کہ جب پہلے والا سور پھونکا جائے گا تو پھر اس کے بعد تقریباً 40 روز تک کچھ بھی نہیں ہوگا، یا 40 سال تک کچھ بھی نہیں ہوگا، اس عرصے میں وہ پرسکون نیند گویا کہ سو رہے ہوں گے، پھر ان کو اٹھایا جائے گا تو اب ان کو سارا ایک دم یاد آنا شروع ہو جائے گا کہ ارے ہمیں تو دنیا میں کہا گیا تھا کہ تمہیں اٹھایا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، یعنی ان کے ذہن میں یہ چیزیں موجود ہو جائیں گی، تو پھر ان کو اچانک اب احساس ہوگا کہ ہم نے دنیا کے اندر غفلت سے وقت گزار دیا، کفر اختیار کر کے رکھا، انبیاء علیہ السلام کا کہنا نہ مانا، تو آج تو ہماری بربادی ہو جائے گی، اب تو ہم مارے جائیں گے۔ اس وقت ان کی زبان سے حسرت اور پچھتاوے کے ساتھ یہ جملہ نکلے گا۔ جواب میں کہا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ ہے وہ وعدہ، یہ ہے وہ چیز کہ جس کا رحمان نے وعدہ فرمایا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ کہ دیکھو یہ تو پہلے تمہیں بتا دیا گیا تھا، ایسا تو نہیں تھا کہ اچانک قیامت قائم ہو گئی، پہلے بتایا نہیں تھا، تو پھر تو ادھر کوئی بہانہ ہو سکتا ہے کہ جی پہلے بتایا جاتا تو ہم کچھ نیک عمل کر لیتے، تو پہلے تمہیں کہہ دیا گیا تھا۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، وہ قیامت تو نہ ہوگی مگر ایک چنگھاڑ، ایک چیخ، یعنی قیامت ایک اصل میں چیخ ہے کہ اچانک ایک چیخ کی سی آواز سنائی دے گی اور سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، پھر جب ہی وہ تمام کے تمام ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے۔ تو یہ قیامت کے وہ احوال ہیں جن کا ہونا یقینی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ضرور اٹھائے گا، کیونکہ یہ پاکیزہ کلام حق اور سچ کلام ہے اور اس رب کی طرف سے ہے کہ جس کے بارے میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، لہذا ایسا ضرور ہوگا۔ ہر مسلمان کو تو یقین کامل مزید بڑھانا چاہیے، پختہ کرنا چاہیے، اس میں قوت پیدا کرنی چاہیے، اور جو ابھی تک اسلام
کہ قبول کرنے کا شرف حاصل نہ کر سکا، اسے ان باتوں پہ غور و تفکر کرنا چاہیے، انشاءاللہ اسے باتیں حق اور سچ محسوس ہوں گی۔ فَالْيَوْمَ تو آج کے دن لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور انہیں فقط وہی بدلہ دیا جائے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے تھے، اور تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو کچھ دنیا میں تم کرتے رہے تھے، جو کچھ تم نے کیا تھا اسی کا آج بدلہ دیا جائے گا۔ گویا کہ اشارہ فرما دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی ظلم کی صورت نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر انصاف فرمائے گا۔ جو تم نے دنیا میں عمل کیے ہوں گے، اچھے کیے ہوں گے تو اچھا بدلہ ملے گا، برے عمل کیے ہوں گے تو ذلت ہوگی، خاری ہوگی، عذاب ہوگا، پھر یا تو خدا نخواستہ دائمی عذاب ہوگا یا عارضی عذاب ہوگا، کیونکہ ہمارے نزدیک خود قرآن پاک کے مضامین سے بات ثابت ہے کہ کفار، مشرکین اور منافقین یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، انہیں کبھی جنت میں جانا نصیب نہیں ہوگا۔ لیکن وہ مسلمان جو دنیا سے گناہگار تو ضرور رخصت ہوئے لیکن حالت ایمان قائم تھی، یہ اگر اپنے اعمال کی بنا پر وقتی طور پہ، عارضی طور پہ جہنم میں گئے بھی، تب بھی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ضرور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی برکت سے باہر نکالے گا اور داخل جنت فرمائے گا۔ تو اب آگے جو اللہ تعالیٰ نے یہی بیان فرمایا کہ پہلے ارشاد ہو گیا کہ اس دن کسی جان پر ظلم نہیں ہوگا اور جو کچھ وہ کرتے رہے تھے اس کے مطابق ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ تو اب بدلہ ملنے کی کیا کیفیت ہوگی، نیک لوگوں کو کیا بدلہ ملے گا، گناہگار مشرکین اور کفار کو کیا بدلہ دیا جائے گا، اس کا اب تذکرہ ہے۔ پہلے جنتیوں کے احوال اور اس کے بعد پھر کفار و مشرکین کا تذکرہ ہے۔ اِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاكِهُونَ اِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاكِهُونَ کہ بے شک جنت والے آج کے دن ایسے یعنی شغل میں ہوں گے کہ جو دل کو بہلانے والا ہے، ایک ایسے کاموں میں ہوں گے یعنی بالکل وہ اپنے مزوں کے اندر ہوں گے، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی اندیشہ نہیں۔ دنیا کے اندر تو ایسا ہوتا اگر آدمی کو نعمتیں حاصل ہو بھی گئیں تو اندیشے نہیں چھوڑتے کہ پتہ نہیں یہ دائمی رہیں گی نہیں رہیں گی، کل کوئی کاروباری نقصان نہ ہو جائے، کوئی بچہ کڈنیپ نہ ہو جائے، ہمارا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے۔ یہاں کی ملنے والی نعمتوں کے ساتھ اندیشے کم نہیں ہوتے بلکہ بڑھتے ہیں۔ لیکن جنت ایک ایسا مقام ہوگا کہ وہاں پر جانے کے بعد کسی قسم کا اندیشہ نہیں رہے گا، کیونکہ وہاں پر یہ حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ایک فرشتہ ندا دے گا کہ اے جنتیوں خوش ہو جاؤ کہ اب تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، کبھی نکالے نہیں جاؤ گے، اب تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں پڑو گے، اور تم ہمیشہ خوش رہو گے، تمہیں کوئی غم نہیں پہنچے گا۔ تو یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ جنت کے دن وہ بہت سی ایسی چیزوں کے اندر مشغول ہوں گے جس سے چین حاصل ہوتا ہے، دل پرسکون رہتا ہے۔ ہم و ازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں ہوں گے اور تختوں پر تکیے لگائے ہوں گے۔ سائے سے مراد ہمارا دنیاوی سائے پہ اس کو قیاس نہیں کرنا چاہیے کہ جیسے ہمارے ہاں درخت کے نیچے بیٹھ جائیں تو سایہ ہوتا ہے، باہر نکل آئے تو دھوپ ہوتی ہے، کیونکہ جنت میں دھوپ وغیرہ نہیں ہوگی، اور وہاں پر کسی سکون حاصل کرنے کے لیے سایہ کا کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ درخت کے نیچے بیٹھیں تب بھی سکون اور درخت کے باہر نکل جائیں تب بھی سکون۔ مراد ہے اس طرح جیسے دنیا کے اندر اگر ایک درخت ہوتا اور اس کے سائے میں آپ بیٹھتے، اسی طریقے سے وہاں درخت ہیں لیکن ان کے نیچے بیٹھنا کوئی راحت اور آرام کے حصول کے لیے نہیں ہوگا، یعنی راحت اور آرام و سکون کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں، اگر ہوگا بھی تو کسی مشقت سے بچنے کے لیے نہیں ہوگا، مصیبت سے یا تکلیف سے بچنے کے لیے وہاں پر نہیں بیٹھیں گے، بلکہ وہ سب کے سب صرف راحت و آرام ہی مقصود ہوگا، لذت کا حصول ہوگا، موڈ ہوگا، دل چاہ رہا ہوگا تو بیٹھیں گے۔ ایسا نہیں کہ اگر یہ سایہ نہ ہو یا اس سے باہر نکل جائے تو کوئی تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گے، جیسے کہ دنیا کے سائے کو چھوڑ کر دھوپ میں نکلنے سے ہوتا ہے، اس قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ تو وہ درختوں کے نیچے گویا کہ بیٹھے ہوں گے اور تکیے لگائے ہوئے، بڑے بڑے تخت ہوں گے، ان میں تکیے لگے ہوں گے، آرام سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے، شوہر بھی ہوں گے، بیویاں ہوں گی، بچے ہوں گے۔ جس طرح دنیا کے اندر آدمی راحت و آرام سے رہتا ہے، اس سے کہیں زیادہ راحت و آرام وہاں پر ہوگا۔ لہم فیہا فاکہۃ ان کے لیے ان میں پھل ہیں، میوے ہیں، ولہم ما یدعون اور ان کے لیے وہ ہے جو وہ طلب کریں۔
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی بڑے انعام کی طرف اشارہ ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ کہ جنت میں کھیتی باڑی بھی ہوگی؟ تو سرکار نے فرمایا کہ اگر تو چاہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بیج دے گا، تو ایک لمحے میں اگائے گا، جیسے بیج اگائے گا خود ایک دم سارے کے سارے بیج اگ جائیں گے، فصل نکل آئے گی، کٹ کے تیار ہو کے موجود ہوگی۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ کہ جنت میں گھوڑا بھی ہوگا؟ فرمایا کہ ہاں، اگر تم جنت میں گئے تو وہاں تمہیں گھوڑا دیا جائے گا جس کے پر ہوں گے، اڑنے والا گھوڑا ہوگا۔ ایک کھڑا ہو، یا رسول اللہ کیا وہاں پر اونٹ بھی ہوگا؟ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے صاحب حکمت تھے، اسی طرح کویسچنز ہوتے رہتے، تو پھر کوئی کچھ پوچھتا، کوئی کچھ پوچھتا، تو نبی کریم نے پھر ایک مکمل اور کامل جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، وہاں پر وہ تمام چیزیں ہوں گی جس کی تم خواہش کرو گے، اور یہی قرآن کا مضمون ہے کہ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ، ان کے لیے وہاں پر وہ ہوگا جو وہ مانگیں گے۔ لہذا یاد رکھیے گا، دنیا کی کوئی ایسی نعمت نہیں ہے جو جنت میں نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ دنیا کی نعمتیں ہیں وہ بھی جنت میں ہوں گی، اور اس کے علاوہ مزید نعمتیں ہوں گی۔ تو یہاں آج جن نعمتوں کو آپ حسرت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ چاہیں گے تو جنت میں آپ کو ملے گی۔ مثال کے طور پہ آپ ایک عالی شان محل، ایک بہت بڑا بنگلہ یہاں پر دیکھتے ہیں، تو وہاں کے محل کا تو خیر یہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ چاہیں گے ایک لمحے میں آپ کو ایک محل مل جائے گا۔ آپ وہاں پہ مثلا ایک گاڑی چاہتے ہیں جو آپ نے کبھی دنیا میں دیکھی تھی بالفرض، اور آپ وہاں چاہتے ہیں کہ مجھے اس طرح کی کوئی کار وغیرہ مل جائے، گاڑی مل جائے، جو آپ دل میں تمنا کریں گے فوراً تیار ہو کے آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے، عطا سے وہاں پہ ہر چیز موجود ہوگی جس کی آپ تمنا کریں گے۔ لیکن یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات عرض کر دیتا ہوں کہ شرارتی ذہن ہر جگہ ہوتے ہیں۔ کوئی مثلا سوچے کہ کیا وہاں پر میں اگر خواہش کروں کہ چاقو کسی کو مار دوں تو یہ بھی ہوگا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی وہاں پر کسی کے قلب میں کسی غلط چیز کا خیال تو آنے ہی نہیں دے گا، کیونکہ نہ وہاں پہ شیطان ہوگا نہ نفس ہوگا۔ تو بہکانے والا کون ہے؟ صرف پاکیزہ خیالات ہوں گے، اچھے خیالات ہوں گے، معیاری خیالات ہوں گے۔ اوٹ پٹانگ قسم کے، فضول قسم کے یا غلط قسم کے کسی خیال کی وہاں گنجائش نہیں ہوگی۔ لہذا دنیا میں یہ سوچے ہی نہیں کہ وہاں پر اگر کسی نے یوں سوچ لیا تو کیا ہوگا، یوں سوچ لیا تو کیا ہوگا، کیونکہ وہاں اللہ تبارک و تعالی سب کو پاکیزہ سوچ کی توفیق عطا فرمائے گا۔ مناسب ارادے ہوں گے، غلط ارادہ کسی کا ہو ہی نہیں سکتا، نہ وہاں پہ کوئی تمنا بیدار ہوگی۔ اور ایسا نہیں ہے کہ غلط ارادہ پیدا ہو گیا پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے منع فرما دے گا، کیونکہ وہاں منع تو ہوگا ہی نہیں۔ لہذا پھر غلط ارادہ پیدا ہی نہیں ہوگا کہ منع کرنے کی نوبت آئے، وہاں اچھے اور پاکیزہ ارادے ہوں گے۔ تو جتنی بھی دنیا کی مباح چیزیں ہیں جن کا طلب کرنا معیوب نہیں ہے، غلط نہیں ہے، آدمی کوئی بھی چیز وہاں پہ طلب کرنا چاہے گا، اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، وہ طلب کرے گا اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ سلام قولا من رب رحیم، ان پر سلامتی ہوگی، سلام ہوگا، قولا من رب رحیم، مہربان رب کا فرمایا ہوا، یعنی وہ سلام اللہ کا قول ہوگا جو رحمان کی طرف سے ہوگا، اللہ کی طرف سے۔ تو سلام کا مطلب ہوتا ہے سلامتی کی دعا کرنا۔ تو آپ خود سوچئے کہ یہاں پر اگر کوئی بزرگ ہمارے لیے کہہ دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے، یعنی اگر بالفرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے دعا کرے تو وہ صحابی کتنے خوش ہوں گے، کیونکہ نبی کی دعا تو رد ہوتی نہیں، تو ضرور وہ سلامتی میں ہوں گے۔ تو جب کوئی بزرگ شخصیت ہمارے لیے دعا کرتی ہے تو اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ سے ہمیں قبولیت کا یقین حاصل ہو جاتا ہے اور ہمارا دل مطمئن ہوتا ہے، زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ اگر جنت میں خود اللہ کی طرف سے سلامتی کے نزول کی اطلاع دی جا رہی ہو تو وہ کس قدر سکون کا اور خوشی کا باعث بنے گی، یہ تو انشاءاللہ وہاں پر جب اس دعا کو قبول کریں گے تبھی پتہ چلے گا۔ تو یہ مختصر سے احوال اللہ نے بیان فرمائے جنتیوں کے، اور اس کے بعد پھر اب مجرمین مشرکین کا تذکرہ ہے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور آج الگ ہو جاؤ اے مجرموں۔ تو یا تو ایسا ہوگا کہ مومن مسلمان سب ایک جگہ کھڑے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ دو صفحے بنا دے گا، مومن ادھر ہو جاؤ اور مومن اس طرف ہو جاؤ اور مشرکین وغیرہ الٹے ہاتھ پر آ جاؤ، یعنی اللہ کے الٹے ہاتھ پر نہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سمت کا کوئی تعین نہیں ہے، مطلب ایک طرف مسلمان ہو جائیں مومنین اور ایک طرف کفار و مشرکین ہو جائیں، یا تو یہ ہوگا کہ علیحدہ علیحدہ کر دیں گے، اور یا مقصود یہ ہے کہ حساب کتاب کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج ان کو علیحدہ کر دو، یعنی جہنم میں علیحدہ کر دو اور مومنین کو جنت میں ڈال دو۔ تو اس کا یہ بیان ہے کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج الگ ہٹ جاؤ۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ، کیا میں نے تم سے وعدہ نہ لیا تھا اے آدم کی اولاد، اللہ تعبدوا الشیطان،
کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، یعنی عبادت سے مراد اطاعت کہ شیطان کا کہنا نہ ماننا، یا مراد یہ ہے کہ چونکہ تم نے بتوں کی عبادت کی یا سورج کی پوجا کی یا آگ کی پوجا کی اور یہ شیطان کے بہکانے کی وجہ سے کی، تو گویا کہ تم نے شیطان کی ہی عبادت کر لی، تو یہ ان کو تانا دیا جائے گا، ان کو ڈانٹا جائے گا، ڈپٹا جائے گا، اور ان کو اچھی طرح یعنی ذلیل و خوار کر دیا جائے گا۔ ان سے پوچھا جائے گا کیا تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وان اعبدونی، اور کیا یہ بات نہیں کہی گئی تھی کہ تم میری عبادت کرنا؟ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، کہ تمام باتیں تم سے نہیں کہی گئی تھی؟ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور ضرور بے شک شیطان نے گمراہ کر دیا تھا تم میں سے بہت سی مخلوق کو۔ افلم تکونوا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ تو دنیا کے اندر تو بہت عقل کا استعمال کرتے تھے، ہر اونچ نیچ کو جانتے تھے، کاروبار کے اندر رشتے وغیرہ قائم کرنے میں، دوستیاں قائم کرنے میں، مکانات خریدنے میں، دکان خریدنے میں، اور ہر قسم کے معاملات کے اندر بچوں کے دنیاوی مستقبل بنانے کے اعتبار سے بڑی ذہانت کا اظہار کرتے تھے۔ تو یہ کیوں تمہارے ذہن کے اندر نہیں آیا کہ اللہ کے وعدے بالکل سچ ہیں، حق ہیں، اور ایک دن ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں گے، تو پھر ابھی سے ہم اس کی تیاری کر لیں، اس کے اوپر ایمان لے کر آئیں، اس کے رسولوں کی اطاعت کریں اور اپنے آپ کو اخروی ذلت سے بچائیں؟ یہاں تمہاری عقل نے کام کیوں نہیں کیا تھا؟ انہیں ڈانٹ ڈپٹ جائے گا۔ ھذہ جہنم التی، یہ ہے وہ جہنم، وہ جو کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ سامنے جہنم ہوگی، دکھایا جائے گا کہ یہ ہے دیکھو جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، پہلے تم مذاق اڑاتے تھے، اب یہ سامنے موجود ہے۔ اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، آج تم اسی میں جاؤ، یہ بدلہ ہے تمہارے کفر کا، یہ بدلہ اس کا جو تم دنیا میں کفر کیا کرتے تھے، انکار کیا کرتے تھے، آج اس کے بدلے کے طور پہ تمہیں ملے گا۔ اب وہاں بہت سارے ایسے ہوں گے کہ جو انکار کر دیں گے کہ نہیں، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا قصور، ہم نے تو نافرمانی نہیں کی، ہم نے تو کفر اختیار نہیں کیا، جھوٹ بول دیں گے، نام اعمال دیکھ کر کہیں گے ہمارا ہے ہی نہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت سے ان کی زبانیں بند کر دے گا، اور ان کے اعضاء اس بات کی گواہی دیں گے کہ انہوں نے دنیا میں شیطان پن اختیار کیا تھا۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن مہر لگا دیں گے ہم ان کے منہوں پر، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور کلام کریں گے ہم سے ان کے ہاتھ، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور گواہی دیں گے ان کے پیر، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان تمام کاموں کے جو وہ کرتے رہے تھے، جو کام انہوں نے دنیا میں کیے تھے، ہاتھوں سے ہاتھ گواہی دیں گے، پیروں سے پیر گواہی دیں گے، آنکھ بولے گی، کان بولیں گے، تو اس طرح جسمانی اعضاء ان کفار کے خلاف گواہی دیں گے، اور پھر ان کے لیے مجال انکار نہ رہے گی۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہتے، لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، تو ان کی آنکھوں کو مٹا دیتے، بالکل ختم کر دیتے، دنیا کے اندر اندھا کر دیتے ان کو۔ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، تو پھر وہ سبقت اختیار کرتے کسی راستے کی طرف، یعنی اگر وہ چلتے کسی راستے کی طرف، فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، تو کہاں سے وہ دیکھتے، یعنی انہیں کچھ نظر نہ آتا، بالکل اندھے ہو جاتے۔ اگر ہم چاہتے تو دنیا میں ان کو اندھا کر دیتے، اور اندھا کرنے کے بعد سزا دے کر ان کو ایمان کی طرف مائل کر لیتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قاعدہ، ایک قانون ہے کہ دنیا میں مہلت دیتا ہے، ہر چیز کی فوری سزا نہیں دیتا ہے۔ اگر سزا دیتا ہے تو یہ بھی ضروری نہیں کہ بندے پر منکشف ہو جائے کہ کس فعل کی مجھے سزا ملی ہے، کس عمل کا یہ نتیجہ ہے، اس کو بعض اوقات پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت، اس کی عادت کریمہ یہی ہے، اس کا ارادہ یہی ہے کہ وہ دنیا میں بندوں کو مہلت دے گا، نعمتیں دے گا، اس کی نافرمانی کے باوجود اسے کثرت سے عطا فرماتا رہے گا، ہاں پھر جب پکڑے گا تو پھر چھوڑے گا نہیں۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہتے، لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، تو ہم ان کے چہروں کو ان کی جگہوں میں مسخ کر دیتے، یعنی سور اور بندروں کے اندر بدل دیتے، جہاں پر وہ موجود تھے وہیں پر ایسا کر دیتے، یعنی دنیا میں فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا، تو وہ نہ آگے بڑھ سکتے، وَلَا يَرْجِعُونَ، اور نہ پیچھے لوٹ سکتے، یعنی ایسا کر دیتے کہ وہ بالکل مفلوج ہو جاتے اور ان کی شکلیں بگڑ جاتی۔ اگر ہم چاہتے تو ہم یہ بھی کر سکتے تھے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کفار کے پاس کوئی ایسی نعمت ہے، کفار کے پاس کوئی ایسی طاقت ہے جو معاذ اللہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو روکے ہوئے ہے، یا اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں، مرنے کے بعد ہی انہیں پکڑ سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو جو بروز قیامت تمہیں پکڑ کے جہنم میں ڈال دے گا، وہ رب چاہے تو تمہیں دنیا میں بھی گرفت تمہاری کر سکتا ہے، لیکن اس کی عادت ہے کہ وہ مہلت دیتا ہے۔ اس کی ڈھیل دینے والی عادت سے جرأت مند ہو کر نافرمانی کا راستہ اختیار کرنا،
یہ بہت ہی بڑی بے وقوفی ہے۔ ومن نعمرہ، اور جس شخص کو ہم بڑی عمر دے دیتے ہیں، ننکسہ فی الخلق، تو ہم اسے لوٹا دیتے ہیں خلق میں، پیدائش میں۔ یہ اشارہ ہے اس طرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف کہ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے، منہ میں دانت نہیں ہوتے، اپنے ارادے تمام وہ صحیح طریقے سے پورے نہیں کر پاتا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے، جوانی پر لے کر آتا ہے، تو فرمایا کہ اگر ہم بڑی عمر دے دیتے ہیں تو خلق کی طرف لوٹاتے ہیں، پیدائش کی طرف لوٹا دیتے ہیں، یعنی پھر آدمی وہی کمزور ہوتا ہے، جسم سمٹنا شروع ہو جاتا ہے، کمزور بدن ہو جاتا ہے، طاقت نہیں رہتی ہے، منہ میں دانت نہیں رہتے ہیں، نظر کمزور ہو جاتی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پر اثر پڑتا ہے، فہم کی قوت میں کمی ہو جاتی ہے، جس طرح بچے کی طبیعت ہوتی ہے ویسے ہی بڑے بزرگ کی طبیعت ہو جاتی ہے، بعض اوقات ہر ایک جگہ نہیں ہوتا ہے لیکن اکثر ایسے ہوتا ہے، اور اسے ارذل عمر کہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارذل عمر سے پناہ طلب فرمائی ہے کہ اتنا آدمی بوڑھا ہو جائے کہ وہ نہ استنجا سی طرح کر سکے، اور اس کی عقل وہ بھول جائے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، کیا میں نے بات کہی تھی، کیا نہیں کہی تھی، اس قسم کے جو عمر ہوتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ یہ عمر اکثر جو ہے اگر کسی کو حاصل ہوتی ہے تو لوگوں پر ایسے اشخاص بوجھ بن جاتے ہیں، اور پھر بعض اوقات تو اولادوں کو بھی یہ تمنا کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب تو ان کو اٹھا لے، اس طرح یعنی بعض اوقات معاذ اللہ کہتے ہیں کہ مسلسل خدمت سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ارذل عمر جو ہوتی ہے یہ بہرحال اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ابتدا بھی ایسا کہ اس میں انسان کمزور، اور انتہا میں بھی اللہ تعالیٰ کمزور فرما دیتا ہے۔ افلا یعقلون، تو کیا وہ عقل نہیں رکھتے ہیں؟ یعنی ان چیزوں سے ذرا غور و تفکر تو کریں کہ وہ رب کریم جس نے ایک بچے کو ایسا مضبوط بنا دیا اور پھر مضبوطی سے دوبارہ کمزوری کی طرف لے کر آیا، تو وہ رب اسی طریقے سے ہمیں اٹھانے پر بھی قادر ہے۔ وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، اور ہم نے انہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر نہیں سکھایا، وما ينبغي له، اور نہ یہ شعر ان کے لیے مناسب ہے، ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، یہ تو صرف یعنی قرآن عظیم تو صرف ایک نصیحت ہے اور واضح قرآن ہے، واضح کتاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تو یہ شعر نہیں ہے۔ اب اس بات کو یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بعض اوقات ہمارے ذہن میں تصور آتا ہے کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محدود علم دیا گیا تو اشعار کا علم نہیں دیا گیا۔ یہاں شعر سے مراد یاد رکھیے کلام کاذب ہے، جھوٹا کلام، یہ مراد ہے، کیونکہ یہ تو کفار و مشرکین بھی سمجھتے تھے کہ اس قرآن پر اعتراض کرنا، یہ کہ جی یہ قرآن اگر نبی کریم لے کر آئے تو اگر کفار جیسے ہمارے ہاں شعر ہوتے ہیں نظم کی شکل میں، اگر وہ یہ اعتراض اسی نیت کے ساتھ کرتے کہ جی یہ شعر ہے تو بڑی مذاق خیز صورتحال ہو جاتی، کیونکہ خود کفار شعر کا ذوق رکھتے تھے، انہیں معلوم تھا، فصیح و بلیغ شاعر ان میں موجود تھے کہ یہ قرآن شعر نہیں ہے، یہ تو نثر ہے، نظم میں ہے ہی نہیں۔ تو یہاں شعر کا وہ مضمون نہیں ہے، وہ مطلب نہیں ہے کہ جو بعض لوگوں نے سمجھا کہ شاید شعر سے مراد ایک کلام منظوم جس کو ہم کہہ دیتے ہیں ایسا، وہ مراد نہیں، بلکہ یہاں پہ کاذب کلام مراد ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جھوٹا کلام معاذ اللہ لے کر آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم نے آپ کو جھوٹ کہنا تو سکھایا ہی نہیں، ایسے شعر کے جو مطلب جھوٹ پر مشتمل ہوں ہم نے وہ آپ کو ایسا کلام سکھایا ہی نہیں ہے، لہٰذا قرآن پاک ایک حق کتاب ہے۔ تو یہ اس لیے یہ تعویل، یہ تفسیر قوی ہے کہ کفار اس قرآن کو شعر کہتے ہی نہیں تھے، وہ تو یقینی سی باتیں تسلیم کرتے تھے کہ یہ نثر ہے، نظم ہے ہی نہیں، تو پھر اس کو شعر کہنا بس اسی وجہ سے تھا کہ وہ اس کو کلام، جھوٹا کلام تصور کرتے تھے۔ اور شعر کی ایک تعریف وہ بھی ہے کہ جو تخیلات پر مشتمل ہو، وہم پر مشتمل ہو، جھوٹے تصورات اور خیالات کو آپ منظوم کر کے پیش کر دیں، یا اپنے کلام میں چاہے وہ نثر ہی کیوں نہ ہو، اگر کسی نے منطق پڑھی ہے تو وہ شعر کا معنی اچھی طرح جان جائے گا کہ ایسا کلام جو وہمیات پر مشتمل ہو، اس میں جھوٹی باتیں ہوں، تخیلات اس میں جمع کر دیے جائیں، اس کو شعر کہا جاتا ہے منطق کی اصطلاح میں، چاہے وہ منظوم باقاعدہ اس میں ردیف و قافیہ کا لحاظ ہو یا نہ ہو۔ تو اسی معنی کو ملحوظ رکھتے ہوئے کفار بھی اعتراض کرتے تھے کہ یہ معاذ اللہ شاعر ہیں اور شاعرانہ یہ شعر لے کر آئے ہیں، مطلب معاذ اللہ کذب کی نسبت کرتے تھے، اور یہ کہ کلام بھی آپ کا کذب ہے۔ اللہ نے اس کا انکار فرمایا کہ ہم نے آپ کو کلام، جھوٹا کلام کہنے کی تو قدرت عطا نہیں فرمائی ہے، نبی کے زبان سے جو نکلتا ہے وہ حق نکلتا ہے۔ اس کی اور بھی تفسیریں ہیں لیکن یہ مناسب ترین تفسیر ہے
تو اس سے اعتراض ختم ہو جاتا ہے کہ نبی کریم کو شعر نہیں آتا تھا۔ حالانکہ اگر آپ بخاری وغیرہ پڑھیں تو نبی کریم نے خود اشعار کے اوزان کو درست فرمایا اور فی البدیہہ آپ نے اشعار بیان فرمائے ہیں۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شعر کی طرف شعر کی نسبت سے مراد جھوٹے کلام کی نسبت کرنا ہے، اور آپ کو شاعر کہنے سے مراد معاذ اللہ جھوٹا ثابت کرنا ہے، جس کا رد اللہ تعالیٰ نے ان آیت میں بیان فرمایا۔ تو وما علمناہ الشعر، اور ہم نے آپ کو جھوٹا کلام نہیں سکھایا، وما ينبغي له، اور نہ یہ نبی کے شان ہے کہ وہ کلام میں جھوٹ کو شامل کرے، ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، یہ تو ایک نصیحت ہے اور روشن قرآن ہے، لینذر من کان حیا، تاکہ ڈرایا جائے اسے کہ جو قلبی لحاظ سے زندہ ہے۔ جیسے مسلمان مومن ان کو ڈرانا، انہی سے یہ نفع بخش ہو سکتے ہیں قرآن کے ڈرانے سے، ورنہ کفار و مشرکین کہاں اس سے نفع حاصل کرتے ہیں۔ اور اسی طرح بیمار مسلمان جس کا دل مردہ یا بیمار ہو چکا ہے، وہ بھی قرآن سننے کے باوجود اپنے دل میں نورانیت محسوس نہیں کرتا ہے، ڈر پیدا نہیں ہوتا ہے، تو وہ بھی اس سے استفادہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو لینذر من کان حیا، تاکہ ڈرایا جائے اسے کہ جو زندہ ہے، یعنی دل کے لحاظ سے زندہ ہے، نصیحت قبول کرتا ہے، مسلمان ہے، اس کے لیے قرآن نازل کیا گیا تاکہ وہ اس کو ڈرایا جائے۔ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور تاکہ کافروں پر ایک بات ثابت ہو جائے، حق ثابت ہو جائے، سچی بات ثابت ہو جائے، مطلب کیا، حجت قائم ہو جائے، کہ کفار بعد میں یہ نہ کہہ سکے کہ جی ہمیں تو کوئی ہدایت نہیں دی گئی تھی، ہمیں سمجھایا نہیں گیا تھا، ہمیں آخرت کے بارے میں صحیح طرح بتایا نہیں گیا تھا۔ تو قرآن میں تمام چیزوں کے احوال اور ان کے جو خیالات باطلہ تھے، جو ان کے دلائل فاسدہ تھے، سب کا ابطال کر دیا گیا، سب کو باطل قرار دیا گیا، ایک ایک دلیل کے اللہ نے پرخچے اڑا دیے، بالکل واضح طور پہ دلائل کا رد کر دیا۔ تو اب کوئی حق قبول کرنے کی راہ میں رکاوٹ نہیں رہی، عقلی لحاظ سے ان کو قبول کرنا چاہیے تھا۔ اب جو رکاوٹ تھی وہ ان کا عناد تھا، قلب بغض تھا، یا معاذ اللہ بس سرکشی، ایک جہالت جو ان کے اوپر طاری تھی سرکشی اختیار کرنے کے سلسلے میں، اس نے ان کا بیڑا غرق کیا اور یہ دور رہے۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما، اور کیا ان کفار نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے پیدا کیا ان کے لیے اس سے جو عمل کرتے ہیں ہمارے ہاتھ چوپائے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ کا لفظ استعمال کرنا یہ اللہ کی ہی شان ہے۔ مراد یہ ہے کہ کیا انہوں نے کفار نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے دستے قدرت سے ان کے لیے جانوروں کو پیدا کیا ہے۔ تو جانوروں کے اندر بھی بڑی نشانی ہے، اگر آپ غور و تفکر کریں کہ ہر جانور مختلف قسم کا، مختلف اس کی آواز، مختلف فائدے، مختلف کام، مختلف صورت، یقینی سی بات ہے کوئی ذات تو ان کو پیدا کر رہی ہے۔ اور جو جانور ہمارے پالتو قسم کے ہوتے ہیں جن سے ہم کام لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصاً ان جانوروں کو پیدا کر کے انسانوں سے مانوس کر دیا، یہ بھی اللہ کا بڑا ہی کرم ہے۔ ورنہ اگر یہ بیل گھوڑے کبھی ہم سے مانوس نہ ہوتے، وحشی جانور ہوتے، تو خود سوچیے ہم ان سے کیسے کام لیتے۔ جیسے آپ جنگل میں چلے جائیں، وہاں کے بعض جانور ایسے وحشی ہوتے ہیں کہ کبھی انسان سے مانوس ہوتے ہی نہیں ہیں، انہیں آپ پکڑ بھی لیں تو وہ ہلاک ہو جائیں گے، لیکن آپ کے قریب نہیں آئیں گے، اطاعت نہیں کریں گے۔ تو ان جانوروں کو مطیع و فرما بردار بنا دینا، پیدا کر کے ہمارے کام کے قابل بنا دینا، یہ بھی اللہ کا بہت ہی بڑا کرم، بہت ہی بڑا کمال، اور ہم پہ بہت بڑا احسان ہے جس کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اولم یروا، کیا انہوں نے نہ دیکھا، انا خلقنا، کہ بے شک پیدا کیا ہم نے، لہم ان کے لیے، مما عملت ایدینا، ان چیزوں میں سے کہ جو ہمارے ہاتھ جن چیزوں پر عمل کرتے ہیں، انعامن، جانور، فہم لہا مالکون، تو وہ لوگ ان جانوروں کے مالک ہیں۔ وَظَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، اور ہم نے ان جانوروں کو ان کا مطیع و فرما بردار کر دیا۔ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، تو ان میں سے بعض ان کی سواریاں ہیں، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور ان میں سے بعض یہ لوگ انہیں کھاتے ہیں۔ تو بعضوں کو سواری بنا دیا، جیسے بیل ہے، گدھے ہیں، گھوڑے ہیں، انہیں چلایا جاتا ہے، خچر ہے، اور بعضوں کو ہم کھاتے ہیں، جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے غذا فراہم کر دی۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور ان کے لیے یعنی کفار کے لیے ان جانوروں میں منافع ہیں، بہت سے نفع ہیں، ومشارب، اور پینے کی چیزیں ہیں۔ افلا یشکرون، تو کیا پس یہ شکر گزار نہیں بنیں گے؟ تو واقعی آپ جانور کو دیکھیے، مثلا بھینس کی مثال لے لیں کہ اس میں منافع بھی ہیں، اگر آپ چاہیں کاٹ لیں، کھا لیں، اس کا گوشت بیچ سکتے ہیں، اس کی کھال استعمال میں لا سکتے ہیں، پائے کھا سکتے ہیں، الگ اس کا ذائقہ، الگ اس کی توانائی، اور اگر آپ اسے قائم رکھنا چاہیں
تو اس میں دودھ ہے، آپ اس میں پینے کا دودھ نکال سکتے ہیں، اس سے پھر آپ دہی بناتے ہیں، اسی سے مکھن بھی تیار ہوتا ہے، اسی سے دیسی گھی تیار ہوتا ہے، اور جتنی بھی دودھ سے متعلق پروڈکٹس ہیں جو بنتی ہیں وہ یقینی سی بات ہے کہ یہ ان جانوروں کے دودھ سے ہوتی ہیں، حلال دودھ سے بنائی جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ایسے جانور پیدا کیے جن سے ہم ہزارہا اپنی ضرورت کا سامان حاصل کر لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے اپنے احسان کو یاد دلایا کہ جو ذات تمہارے کسی اچھے کام کے بغیر بھی تمہیں اتنا انعام عطا فرما رہی ہے تو اس رب کی اطاعت کیوں نہ کی جائے، اس کا کہنا کیوں نہ مانا جائے۔ لہذا اب بھی کوئی نہ مانے، اللہ تعالیٰ کی طرف مائل نہ ہو تو یقینی سی بات ہے کہ پھر وہ حق بجانب ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیشہ حق بجانب ہے، یعنی عقلی لحاظ سے بھی آپ یہ کہیں گے کہ ہاں ان کو یہ سزا ملنی چاہیے تھی، اس میں قدرت کا کوئی قصور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ان کو سزا دینا یقیناً کسی بھی ناانصافی پر مشتمل نہیں ہے۔ عام آدمی بھی کہے گا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اور خداؤں کو بنا لیا، لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ کہ شاید ان کی مدد ہو، شاید یہ بت ہماری مدد کریں گے، یہ سوچ کے انہوں نے بت بنا لی، حالانکہ بت وغیرہ کوئی مدد نہیں کریں گے۔ لا يستطيعون نصرهم، وہ بت وغیرہ جو ہیں وہ ان کی مدد کی بالکل استطاعت نہیں رکھتے ہیں۔ وهم لهم جند محضرون، اور یہ کفار اور ان کے لشکر یہ سب کے سب حاضر کیے جائیں گے، یعنی بت بھی آ جائیں گے، یا جس کو بھی کسی نے اپنا معبود اللہ کے علاوہ کسی کو معبود بنایا ہوگا وہ سب یہاں موجود ہوں گے، پجاری بھی ہوگا، جس کی پوجا کی گئی وہ بھی موجود ہوگا، اور وہاں پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو ایک دوسرے سے بیزار فرمائے گا، بیزاریت کے اظہار کا موقع دے گا، تو بت ان سے بیزار ہو جائیں گے اور یہ بتوں سے بیزار ہو جائیں گے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے۔ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، تو اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو غم میں مبتلا نہ کرے ان کا قول، یعنی جو یہ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ کریں، یہ مختصر مدت کے لیے دنیا میں یہ باتیں کر رہے ہیں، اس کے بعد ہم ان کی گرفت فرمائیں گے۔ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، سب ہم پر منکشف ہے، تو آپ بالکل غم نہ کیجئے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ذمہ داری دی، جس احسن طریقے سے آپ اس ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں اسے کرتے رہیے، اور اپنے قلب میں رنج پیدا نہ ہونے دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت فرماتا ہے، وہ اپنے حبیب کو بہت محبوب رکھتا ہے، لہذا جب سرکار بہت رنجیدہ ہوا کرتے تھے کبھی، یعنی کفار کے غیر مناسب رویے کی بنا پر آپ کی طرف سے مکمل طور پہ ہمدردی کا اظہار اور ان کی طرف سے پھر اس کا انکار اور شدید رد عمل، تو اس پر نبی کریم رنجیدہ ہوتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آپ کی تسلی کے لیے آیات نازل فرماتا تھا۔ اولم یر الانسان ان خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، یہ آیت جو ہے بعض نے کہا کہ ابو جہل کے بارے میں آئی، بعض نے کہا کہ ابی بن خلف کے بارے میں آئی، اور بعض نے کہا کہ عاص بن وائل کے بارے میں آئی، کہ یہ ایک ہڈی لے کر آیا جو بہت پرانی جانور کی تھی، اور اس کو یہ مار کے یوں مسلتا تھا اور وہ بھربھری ہو جاتی تھی، یعنی بالکل بھوسا ریزہ ریزہ ہو جاتی تھی، اور کہتا تھا بتاؤ اس طرح ریزہ ہو گئی تو کیا اس کو کوئی اٹھائے گا، کہ اس کو دوبارہ کوئی پیدا کر سکتا ہے؟ تو اپنی دانش میں وہ تمام جو اطراف میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے انہیں متاثر کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ بتاؤ جب اس طرح ریزہ ریزہ برادہ ایک چیز ہو جاتی ہے، بالکل مٹی کی طرح ہو گئی ہے، تو اس سے اب دوبارہ اس پہ خون پیدا ہو جانا، اس پہ گوشت چڑھ جانا، اس پہ کھال چڑھنا، پھر زندہ ہو جانا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ان تمام توہمات کا شدت کے ساتھ اور انتہائی بہترین طریقے سے رد فرمایا۔ تو اولم یر الانسان، کیا انسان نے نہیں دیکھا، انا خلقناہ من نطفۃ، کہ بے شک ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، فاذا هو خصیم مبین، تو اچانک پھر وہ یعنی جب بڑا ہو گیا تو وہ صاف جھگڑا کرنے والا ہو گیا۔ یعنی کتنے واضح الفاظ میں اللہ نے بیان فرمایا کہ تم یہ ہڈی کے بارے میں کہتے ہو کہ ہڈی سے اللہ تعالیٰ کیسے اٹھائے گا، تو ذرا خود سوچو کہ پہلے تو تم ایک پانی کی بوند تھے، جب اس سے اللہ تعالیٰ ہڈی پیدا کر سکتا ہے تو ہڈی سے پھر دوبارہ انسان کو بنانا یا ہڈی کو زندہ کر دینا اس رب کے لیے کون سا مشکل ہوگا؟ تو اپنی پیدائش کے ابتدائی ادوار پر ذرا غور و تفکر کر لو تو پھر انتہا کے بارے میں بھی یقین کامل حاصل ہو جائے گا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور وہ بیان کرتا ہے ہمارے لیے مثال اور بھول جاتا ہے اپنی پیدائش کو۔
یعنی مثال کیا کہ وہ ایک مثال کے طور پر بالکل ایک حصی چیز سامنے لے کر آیا، ہڈی لے کر آیا، اس کو ریزہ کرتا ہے اور پھونک مارتا ہے، اڑتی ہے تو کہتا ہے دیکھو کیا یہ دوبارہ پیدا ہوگی. تو یہ ہمارے لیے تو ایک مثالیں قائم کر رہا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، حالانکہ ہم نے اس کو ایک پانی کے قطرے سے پیدا کیا ہے. تو جب یہ دلیل دی گئی تو مبہوت ہو گیا. قالا، وہ کہتا ہے کہ من یحیی العظام وہی رمیم، کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو اس حال میں کہ وہ بالکل گل چکی ہوں گی. وہ دکھا دکھا کے کہہ رہا تھا. قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، یحییہا، زندہ کرے گا انہیں، الذی، وہی ذات، انشأہا اول مرہ، جس نے بنایا تھا انہیں پہلی مرتبہ. سبحان اللہ، کیا دلیل دی ہے زبردست قسم کی کہ یہ بتاؤ کہ ایک پانی کے قطرے سے تمہیں کس نے بنایا اور کس طرح بنا دیا. پانی کے قطرے سے جس کے اندر نہ گوشت ہے، نہ ہڈی ہے، نہ آنکھ ہے، نہ ناخن ہے، نہ دانت ہیں. جو رب ایک پانی کے قطرے سے تمام چیزیں پیدا کرنے پہ قدرت رکھتا ہے، تو جب مکمل ایک انسان تیار ہو گیا، اب صرف اتنا ہی ہے کہ وہ گل سڑ گیا، تو پھر اس مکمل کو نامکمل کو دوبارہ مکمل کرنا کیا مشکل ہوگا. تو یہ ایک سی بہترین دلیل تھی کہ جس کے بعد وہ مبہوت ہو گیا اور وہ کلام نہ کر سکا. تو کفار کو غور و تفکر کرنا چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کو پیدا فرمایا، تو جو اول مرتبہ بغیر کسی نمونے کی کسی شخص کو پیدا کرنے پہ قدرت رکھتا ہے اور ایک پانی کی بوند سے پیدا فرما دیا، تو کیا وہ رب اس وقت جس شخص کے جسم کے کچھ حصے، کچھ اجزاء موجود ہوں، ان سے دوبارہ اس کو اٹھانے پر قدرت کیوں نہیں رکھے گا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ یعنی اللہ تبارک و تعالی ہر پیدائش کا جاننے والا ہے. ہر طرح کی پیدائش اس سے معلوم ہے کہ کس طرح ہوتی ہے. جب کوئی چیز نہیں ہوتی اس کو عدم سے وجود میں کیسے لانا ہے، اور وجود کے بعد جب وہ وقتی طور پہ عارضی طور پہ فنا ہو جائے تو دوبارہ اس کو وجود میں کیسے لے کر آنا ہے. بے جان سے جاندار کو کیسا پیدا کرنا ہے، جیسے انڈے میں سے بچہ نکلتا ہے، اور جاندار میں سے بے جان کو کیسے پیدا کرنا ہے، جیسے مرغی انڈا دیتی ہے، مرغی زندہ ہے، انڈا بے جان ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہر پیدائش کو اچھی طرح جانتا ہے. الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. یہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہترین اور ان کو ایسی دلیل عطا فرمائی جس کو وہ روزمرہ دیکھ رہے تھے، اور وہ یہ تھی کہ عرب میں بعض درخت ایسے تھے کہ جن کی ٹہنیاں اگر توڑی جاتی اور بالکل سرسبز ٹہنیاں اور ان سے پانی ٹپکتا تھا، ایسی ٹہنیاں تھیں، لیکن جب انہیں آپس میں مارتے تھے تو آگ نکلتی تھی، اور اگر وہاں بھوسا وغیرہ رکھ کر اس کو رگڑا جائے تو ایک دم اس بھوسے میں آگ لگ جایا کرتی تھی. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی مثال دے کر بیان فرمایا کہ تم غور کرو کہ جس رب نے ایک تر سبز اور پانی جس شاخ میں سے ٹپک رہا ہے ان میں جب آگ کو پوشیدہ فرما سکتا ہے یا ان سے آگ نکال سکتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ان ہڈیوں سے ایک انسان کو یا جانوروں کو دوبارہ کیوں نہیں زندہ کر سکتا. تو وہ ذات کے بنایا اس نے تمہارے لیے سبز درخت سے نارن آگ کو، فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ، جب ہی تم اس سے آگ وغیرہ سلگاتے ہو، اپنی آگ کو بھڑکاتے ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک حصی مثال سے بیان فرمایا. اور واقعی اگر انسان اپنے اطراف میں چیزوں کا مشاہدہ کرے اور دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کس انداز سے کیسی کیسی چیزیں پیدا فرمائی اور کس طرح پیدا فرمائی، تو اس کو پھر یہ اعتراض کی گنجائش باقی نہیں رہ سکتی. آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ، کیا اور وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ پیدا کر دے ان کی ہم مثل. یعنی جس ذات نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا، تو جب وہ اس آسمانوں اور زمینوں کو بنانے پر قدرت رکھتی ہے تو کیا اس کے ہم مثل چیزوں کو بنانے پہ قدرت نہیں رکھے گی؟ تو اگر آپ تھوڑا سا غور فرمائیں کہ پوری کائنات کو مارز وجود میں لانے والی ذات آپ دیکھیے، اور پھر پوری کائنات کا نظام چلانے والی ذات کی قدرت اور اس کی عظمت کا عالم کیا ہے، تو اس کے لیے جب آپ غور و تفکر کر کے سوچیں گے کہ کیا وہ ایک انسان کو اٹھا سکتا ہے، دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، تو آپ فوراً کہیں گے کہ یہ تو کچھ بھی مشکل نہیں ہوگا، کہ جو اتنے بڑے بڑے کام کر سکتا ہے اس کے لیے تو بہت ہی آسان ہے. اور آج کل اگر سائنسی تحقیقات پر اور ایجادات پر آپ غور کریں تو عقل حیران رہ جاتی ہے کہ انسان
جو اشرف المخلوقات جس کو اللہ نے بنایا عقل کے ذریعے کیا کیا چیزیں ایجاد کر رہا ہے اور کس طریقے سے حیرت انگیز طریقے سے وہ ایک چیز کو دوسری سے پیدا کر رہا ہے، بنا رہا ہے، اور ہم حیران رہ جاتے ہیں۔ تو جب ایک عام آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ عقل کو استعمال کر کے حیرت انگیز چیزیں ہمارے سے وجود میں لا رہا ہے، تو اس رب کی شان کیا ہوگی کہ جو اس کو الہام فرما کر اس طرح ایجادات کی توفیق عطا فرما رہا ہے۔ تو اس رب کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ موجودہ دور کے جو کفار ہیں یا موجودہ دور کے غیر مسلم جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے یا اسی تذبذب کے عالم میں ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ سب کو بروز قیامت اٹھائے گا، تو وہ اپنے اطراف میں دیکھیں، انہیں بآسانی اس کا جواب مل جائے گا۔ بلا، اللہ نے ارشاد فرمایا ہاں کیوں نہیں، ویسا کر سکتا ہے، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، اور وہی بہت بڑا پیدا کرنے والا، جاننے والا ہے، یعنی ہر طرح کی پیدائش اس کے دست قدرت میں ہے اور اس کی قدرت کے تحت ہے، بشرطے کہ محالات پر مشتمل نہ ہو، اور وہ جانتا بھی ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، اس کی شان تو یہی ہے کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا، ان یقول لہ، تو وہ فرماتا ہے اس کے لیے کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ مطلب یہاں پر کہنے کا یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو ہمارے سے وجود میں لانے کے لیے لفظ کن کے تلفظ کا محتاج ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ صرف ارادہ فرماتا ہے اور اس کے ارادے کے ساتھ ہی فوراً وہ چیز ہمارے سے وجود میں آتی ہے، لمحے بھر کی بھی تاخیر نہیں ہوتی ہے۔ اور کبھی وہ اپنے ارادے کا اظہار حکم دے کر فرماتا ہے تو بہرحال اس کے ارادے کے ساتھ ہی فوراً چیز ہمارے سے وجود میں آتی ہے، اس میں بالکل تاخیر نہیں ہوتی۔ لہذا کفار کو سمجھایا گیا کہ پھر اس بارے میں شک و شبہ نہ کرو، جس رب نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا وہ رب تمہیں دوبارہ اٹھانے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، تو پاکی ہے اس ذات کے لیے کہ اسی کے ہاتھ میں ہر چیز کا قبضہ ہے، ہر چیز اسی کے دست قدرت میں ہے، والیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ صدق اللہ العظیم۔